آل سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق اللہ مولانا العظیم مولا صلی وسلم دائما ابدا 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 علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم ایک مرتبہ بارگاہ رسالت معاب دے وچ مل کے درود و سلام دا نذرانہ پیش کرو اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک بحمد اللہ تعالی آج اساں تساں سارے اپنی مصروف زندگی دے وچ اللہ دے گھر دے اندر محترم برادرم امیر مختار بھائی رمضان بھائی اور انہوں دے والد صاحب سمیت انہوں دے اہل خانہ دی دعوت دے ہوتے اللہ اور اس دے محبوب دے ذکر دی اس مجلس دے وچ اکٹھے ہیں فصلوں دی دہاڑ بھی ہیں مصروفیات یقیناً ہر کہندے ہیں اس موقع دے ہوتے رات دے اس ٹائم اللہ اور اس دے حبیب دے ذکر دی خاطر اکٹھا تھے ہونا میں سمجھنا جنہاں یہ پروگرام ترتیب دیتے ہیں اور یہ پروگرام رکھیں کہ اللہ انہوں کو اس دا اجر کثیر عطا فرمائے اور ساکو تھاکو سارا کو ہمیشہ اپنے اور اپنے حبیب دے ذکر دے اکٹھے تھی دے راون دی توفیق عطا فرمائے اتھائی میں تھاکو بھی مبارکباد پیش کرے سا کہ انہاں مشکلات مہنگائی پریشانیاں اور مصروفیات دے دیاں دے وچ اللہ روز دے رسول دے نام دی خاطر اکٹھا تھی بامنا یہ بہت بڑی اللہ رسول دی کرم نوازی دعا کرو اللہ ہمیشہ یہ دیاں محفلوں دے وچ اساں تساں ساروں کو شریک راون دی توفیق عطا فرمائے میں بطور طالب علم اس موقع دوتے چند گزارشات پیش کرے سا سب تو پہلے تو ممکن ہے کہہ دے دینی تھی آوے بھئی اساں تقریراں تو ڈھیر سن دے رہنے ہیں لیکن یہ کاغذ پتر چاہ کے تے تقریر کرنے کا کیا مطلب ہے حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم دا فرمان ہوئے یا اللہ رب العزت دا قرآن ہوئے اگر میں تھوڑے تک پہنچاؤنا ہے تو اس واسطے میں کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جیڑی گال پہنچے او اللہ رسول دے کلام اور قرآن حدیث دے اس حوالے دے نال تھوڑے تک پہنچے سبحان اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین انہوں نے کچھ لوگوں سوال پوچھا اور اس سوال دے متعلق آپ نے جواب دیتا کہ میں اس دا جواب تھاکو بعد اچھ دے سکتا انہوں نے آپس دے بھی تھوڑی جی گال بات کی تھی کہ اس دا مطلب ہے امیر المومنین ہیں خلیفۃ المسلمین ہیں حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم تو بعد مسلمانہ دے اور قیامت تک آمن والی جملہ بنی نو انسانیت دے پہلے خلیفہ بن دے پہن ریاست دے ہیڈ ہیں تو انہوں کو گال دا پتہ کون یہ جس ٹائم گال چاہیے قربان تھی وہاں وہ سچے لوگ ہیں کھرے لوگ ہیں سدھے لوگ ہیں کوئی طبیعت جھول کو نہیں لوگوں کو خوش کرنے دی خاطر کوئی بناوٹ کو نہیں طبیعت آپ نے جواب دیتا ہے کہ میں تھوا کو خوش کرنے دی خاطر اللہ رسول کو ناراض نہ کر اگر میں کو اس گال دے متعلق مزید علم دی پختگی آوے سی تے وقت تھوا کو دسائے سان تا اللہ رسول میرے اس حال تے خوش تھی سا اور تساں اگر آکھو کہ میں تھوڑی خوشی دی خاطر جیڑی میں کو علم اور معلومات دن میں ہونے تھوڑے تک دے دے وہاں تساں تا خوش تھی ویسو مگر میں چاہنا میں اللہ رسول کو خوش کرا سبحان اللہ لوگ کیا اکسن بھئی زبانی تقریر نہیں کر سکتے جو لکھت پڑھت دنال سہارا گھندے پہن لوگاں دی کوئی ایسا کدیں پریشانی نہیں کی تھی تساں اچھا آکھو یا ماڑا آکھو اللہ رسول دی گال بات تھوڑے تک پہنچ دی پئی ہے اندر کوئی غلطی نہ ہو اس واسطے میں قرآن مجید دی جڑی آیہ مبارکہ تھوڑے سامنے پڑھی ہے یہ آیہ مبارکہ یا جتنا سبق میں تو آپ کو آج سناؤنا چاہنا وہ سارا سبق مستفی معاشرہ کیویں بن سکتا ہے دیکھو اگر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ دے نبی اور رسول بن کے آئے اس تو بعد اللہ خالق کائنات نے یہ ہدایت کا سلسلہ روکا نہیں بلکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تک 1 لاکھ کم و بیش 24,000 انبیاء کرام دا سلسلہ ہے
کیوں ہے؟ تاکہ جلے سستی آوے، غفلت آوے، اللہ رب العزت دی توحید دا او الوہی جڑا عقیدہ ہے، اس عقیدے دے متعلق جس ٹائم کمی کجی آوے، لوگاں دے زندگی دے معاملات، مسائل، پریشانیاں، رکاوٹاں، ٹینشناں، دکھ، درد جلے انہاں کو آ کے ولا کا چارن اور بندے اللہ رسول دین خیر تو تھوڑے جائیں دور تھی میں تے انہاں دی فکر اچ عقیدے تے نظریے سوچ طبیعت کہ تھائیں کمی کجی آوے تا اللہ خالق کائنات نے فرمائے اس واسطے میں پیغمبراں دا سلسلہ جاری کریندا پیاں حضور نبی رحمت تک اللہ پاک اساں تساں اور سارے بزرگاں اور قیامت تک آمن والا دی رشد و ہدایت واسطے ایک انتظام فرمائے. ہن آقا کریم تا نبی آخر زمان ہیں، حضور تو بعد نبوت تا سلسلہ تا رک گیا، لیکن عوام تا آندھی پئی، امت تا آندھی پئی اور قیامت تک آندھی راسی. تو بس اللہ رب العزت نے آقا کریم حضور نبی رحمت کی ختم نبوت تو بعد آقا کریم دے زبانی کے اعلان فرما دیتا. حضور نبی رحمت نے فرمایا کہ لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، میرے بعد کوئی نبی نہ آسی مگر لوگوں سنو، لوگوں دی رشد و ہدایت کی خاطر اور لوگوں کو اللہ رسول قرآن حدیث اور دین دا پیغام پہنچاون کی خاطر اللہ پاک نے میری امت وچ انتظام فرما دیتے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء دی وراثت دے طور تے ہن قیامت تک لوگوں تک قرآن حدیث دا پیغام پہنچانا. سستی غفلت بھی آدھی راسی اور اس سستی غفلت کے خلاف اللہ رب العزت انبیاء دی نیابت دے وچ نوکری تے ڈیوٹی علماء دی اہل علم دی لا دیتی ہے. جتھا اللہ والے اہل علم علماء اے فریضہ نبھیندے پین، اتھا اگر میں کیا کوئی طالب علم حسب توفیق قرآن حدیث دا کوئی پیغام، کوئی سبق، کوئی درد اگر وہ بھی پہنچاندہ پیے تو اے اس تسلسل دی کڑی ہے تاکہ سارے تے اللہ رسول دا رنگ غالب راوے، دین دا رنگ غالب راوے، سارے دل دی دنیا اللہ رسول دی تعلیمات نال آباد راوے، سارے معاشرے مستفی معاشرے راویں، سارے گھراں دے ماحول دیندار ماحول راویں، سارے عقیدہ دے بہار راوے اور سارے تے عبادت اور بندگی دے نور دی کیفیات اور اللہ رسول دی بارگاہ تو عطاواں دی ہر وقت رحمت و راحت راوے. اس واسطے سلسلہ چلتا رہا سی. آج دی اس نشست دے وچ میں صرف 3 نقطے ہن جڑے عرض کرنے اور وہ 3 نقطے وہ ہن کہ اگر اساں انہاں 3 نقطوں کو سمجھ کے اپنا گدا تو سارے معاشرے، سارے گھراں، ساری طبیعت جو سارے دل دماغ اللہ رسول قرآن حدیث اور دین دی خوشبو دی مہک شروع تھی. اس سب تو پہلی جڑی میں چیز پیش کرنا پیاں وہ ہے ایثار قربانی. ایثار قربانی اور اس دا اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کے اندر ذکر فرمایا. خالق کائنات نے فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اللہ فرمائے اس وقت تک تساں نیکی دی اس بلندی کو نوے پہنچ سکدے جب تک تساں اپنی محبوب ترین شے میں اللہ دی راہ تے پیش نہ کرو. اللہ فرمائے گا تساں چاہندے وے کہ عظیم بنو اور تساں بلند تھیو اور نیکی دی عظمت اور معراج کو پا گنو، فرمایا تساں اپنی محبوب ترین شے جڑی تھانکو زیادہ پیاری ہے وہ میں رب دی راہ تے قربان کرو، وہ پیش کرو. ایثار اور قربانی اساں سمجھیں گے ایثار ہے کہ کہیں کو 1000 روپیہ دے دو، 2000 روپیہ دے دو، کہیں کو پیسے دے دو، اے ایثار ہے، اے سخاوت ہے، اے سخی ہونے، اے بندہ اس باید امداد کر کے اس درجے تے پہنچدا پیے. اور قربانی دا مطلب سمجھنے سال بعد ایک بکرا گھٹا وچھا او کو ذبح کر دیونے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت تے عمل کر کے سارا کام پورا تھی گیا. اللہ رب العزت اس مقام تے فرمائے دے پہن کہ قربانی دا مطلب ہے اپنی محبوب ترین شے جڑی تو کو پیاری لگدی ہے وہ قربان کرو، او کو پیش کرو. ہن اساں دیکھنے سا کو پیاری کیسے لگدی ہے، کیڑی کیڑی شے سا کو پیاری لگدی ہے. سب کو اپنی طبیعت ہی پیاری لگدی ہے، سب کو اپنا مزاج ہی پیارا لگدا ہے، سب کو سمجھ تے مزہ آندا ہے. اساں اپنی مرضی دی زندگی گزارو سب کو چاساں دی ہے. اللہ پاک فرمائندا پی اگر انو اذان تھی دی پئی ہے تے تو سوتا پی ہے تو اس ٹائم قربانی یہ ہے کہ تو سردی ہے یا گرمی اپنی اس آرام دہ رضائی تے بسترے تے اس ماحول کو چھوڑ اور میرے حکم دی تعمیل کر. اگر تیرا بابا بڑھڑا ہے
تے تے کو اللہ صحت تے شفا دیتی ہے تو بات میں رب دے طرف اس ٹائم قربانی دی کیفیت ہے کہ تو اس اپنے باپ دی خدمت واسطے اپنے آپ کو پیش کر. ایثار اور قربانی کا مطلب ہے اگر تیرا دل آدھ ہے کہ تیرے بال پہلی پوزیشن گنن تے بنا والے بال پتہ نہیں فیل ہی تھی وجن تا کوئی پریشانی نہیں, اپنے اس طبیعت تے دل تے اپنے اس حال دی قربانی دے. پہلے بنا دی چنگائی مانگ وقت اپنی چنگائی مانگ. تیرا دل آدھے میری فصل دی اچھی پیداوار تھی وے باقی کہاں کو کہاں سے لبے یا نہ لبے. تیرا ایثار تے قربانی یہ ہے اپنی خواہشات دی قربانی دے, اپنے جذبات دی قربانی دے, اپنی طبیعت تے مزاج دی قربانی دے, اپنے رزق تے مال دی قربانی دے, اپنی زندگی دے ایک ایک لمحے اور ایک ایک قدم دے ہوتے جیڑی میں اللہ تے میرے رسول ڈیمانڈ کی تھی ان دے مطابق قربانی دے کے اپنے آپ کو پیش کرے دا. خالق کائنات نے قرآن مجید دے اندر اچھا اگر رات کو سمجھنا ہوئے تو بھی دا تعارف تھی سی تو رات سمجھ آ سی. گرمی دی سمجھ تاں اسی جلے سردی ہو سی بھئی ایک وہ سردی ہوں دیئے ایک گرمی ہوں دیئے. گرمی سردی اے ریلیٹیو ٹرمی کو صدا میں دے ایک بے کو سمجھن واسطے سہولت تھی دی. دھوپ چھان ایک بندہ رجا ہوئے اوہ کے پتہ بھوک کیسے بھوک دیکھ سی تو بات راجے تے بھوک دا آپا دی فرق سمجھ آ سی. یہ جڑی سخاوت ہے قربانی ہے سخی ہونا ہے قربانی. اس دا اپوزٹ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان کیتے فرمایا شحن. اور اس دا مطلب ہے کہ الحشر سورہ الحشر دے وچ اللہ رب العزت آیت نمبر 9 دے اندر فرمائے کہ جڑا بندہ میں اللہ دا جڑا بندہ او بندہ جن دے اندروں میں رب نے بخل تو بچا کے دے اور بخل کو کنجوسی کو اندے کو دور کر دیتا ہے او بندہ جڑا ایثار تے قربانی تک پہنچ سمجھ. یعنی اللہ فرمائے جاندے کہ کنجوسی دور تھی اگر میری طبیعت ہی جھالے کنجوسی کھڑی ہے تو قربانی تے ایثار دا جذبہ نہیں آ سکتا. ایثار تے قربانی دا جذبہ اس دے اندر آسی جن دی طبیعت وچ وسعت آسی, طبیعت کھلی تھی سی, طبیعت بے کو قبول کرے سی, بے کو برداشت کرے سی اور دل دماغ گال منسن کہ تو اللہ رسول دے احکام دی خاطر اپنی قربانی پیش کر. حضرت بلال وہ بیان کریں گے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طبرانی اور ابن حبان دی حاکم دی حدیث مبارک ہے کہ اللہ رب نے فرمایا کہ جڑا تھا کو رزق دیتا گئی ہے اس رزق کو لکا لکا کے نہ رکھو اور جو کچھ تھوڑے کو اللہ نے اپنی راہ تے منگے تو سو اندے بخل تے کنجوسی نہ کرو. صحابہ کرام پوچھے یا رسول اللہ یہ مطلب کہ حضور نبی رحمت نے فرمایا کہ اللہ پاک فرمائندہ بھی تو سا اپنی روش اے بناؤ کہ تو سا خرچ کرن دا جذبہ پیدا کرو اپنے اندر قربانی دے ایثار ان دا جذبہ پیدا کرو تاں تو سا جہنم دی بھا تو بچ سکے. اس دے کو اللہ رب العزت نے خالق کائنات نے فرمایا کہ اللہ دی رضا وہ اس گال دے وچ ہے کہ بندہ اپنی حاجت کو چھوڑ کے بعد دی حاجت پوری کرے. میں کو بھی لوڑ ہے لیکن میں دی لوڑ آ گئی ہے تو میں قربانی دے دے ماں اپنی حاجت چھوڑ کے بعد دی قربانی دے کے ان دی حاجت پوری کراں یہ منشا ہے اللہ رسول کا. اس تو بعد حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جڑا یہ ایثار ہے قربانی ہے یہ وصف ہے مدینہ والا کیونکہ آقا کریم جلے مکہ تو مدینہ ہجرت کر کے گئے جڑے حضور دے نال صحابہ کرام گئے مکہ چوں مدینہ والے صحابہ کرام قربانی دیتی ہے انہاں ایثار کا جذبہ کیتا ہے اور انہاں قربانی دے کے اپنے گھر وچ اپنے رزق وچ اپنے مال وچ اپنی ہر شاید حضور دے نال آون والے انہاں صحابہ کرام جڑے ہجرت کر کے آندے پان انہاں مہاجر صحابہ کرام واسطے اپنی ساری چیزاں قربان کر کے ایثار دے جذبے تو سرشار تھے کہ پیش کر دے. یہ صحابہ کرام دی بہت بڑی قربانی اور یہ تقوی دی علامت ہے. بے مقام دے ہوتے اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران دے ہوتے فرمائے کہ جب تک تسا اپنی پیاری تو پیاری شے میری راہ تے خرچ نہ کرے سو اس وقت تک بھلائی تھوڑے تک نہیں پہنچ سکتی. ایک مقام دے ہوتے حضور نبی رحمت نے فرمائے کہ صدقہ یہ اللہ دے غضب کو ٹھٹا کریں دے اور بندے کو بری موت تو بچائیں دے. صدقہ قربانی صدقہ ایثار خرچ کرنا حضور نبی رحمت نے ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ فرمائے اے بری موت تو بچائیں دے تے اللہ دے غصے غضب کو ٹھنڈا کریں دے. بھائی مقام دے ہوتے آقا کریم نے فرمایا کہ اگر کہیں بیوہ عورت اور حاجت مند اور ضرورت مند مجبور کہیں بیوہ عورت دے کہیں رائے ہوئے کام دی خاطر کوئی بندہ نکل پاؤں کہیں دا بل جمع کراؤں ہے کہیں دی کوئی بڑی پریشانی ہے کہیں دی مشین دے ٹوکے کلواؤں ہے کوئی کام ہے
بیوہ عورت ہے، غریب ہے، کمزور ہے، وہاں کہ میں نے کام میں کرنا ہے، کوئی بندہ مجھے کام واسطے لگا ویندے، بازار ویندا پیے، کوئی سودا گھڑنا ہے، کوئی سامان گھر دان کوئی کام. حضور فرمائے جڑا کہیں محتاج بیوہ عورت دے کہیں دنیا دے مجبوری والے کام ہی جوندے نال معاملت کرندے تے دوڑ دھوپ کرندے، اللہ پاک اپنی راہ وچ تلوار چا کے جہاد کرن والے دے برابر کو اجر عطا کرے. کہیں دی داد رسی کرنا اور کہیں دی خدمت کرنا اور بیوہ عورت دے کام دے وچ سپورٹ کرنا، تعاون کراونا، اللہ مجاہد تلوار چاون والے دے برابر اجر عطا کرے. میں موقع دے اوتے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سخی پسند ہے اور وہ سخاوت کو پسند کریں دے، اور اللہ پاک فرمائے اخلاق دی بلندی سخاوت ہے اور گھٹیا پن اس دی کنجوسی ہے تے نکمے اخلاق ہے. یعنی جڑا بندہ کنجوسی کریں دے اللہ پاک فرمائے گھٹیا پن ہے، اور جڑا بندہ سخاوت کریں دے سخی ہے، اور جڑا بندہ خرچ کریں دے اس کو اللہ رب العزت نے پسند فرمائے. ایویں لکھار یہ پیسہ کی خدمت کے بجائے اگر جی میں توجہ نال سنتے بیٹھے میں کو خوشی تھی سی گھر بار چھوڑ کے آئے بیٹھے ہیں کہیں مقصد دکھا کر یہ میں کچھ حدیث مبارکہ سنا گا پیا مت اساں دا رزلٹ کر سو میں تو کو اپنے حالات نال جڑے صوبے اساں کیتا کرے. حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ترمذی شریف اور مسلم شریف وچ فرمائے کہ اے ابن آدم اللہ پاک تے کو فرمائندا ہے کہ جیڑی تیری ضرورت تو زیادہ مال و متاع تے جمع پوجی تے پیسے ہے بہتر ہے تو وہ میری راہ تے خرچ کر ایندے تے کو بہترین نتائج مل سکے. بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے آقا کریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے اے ابن آدم جڑے مستحق ہیں انہاں مستحقاں تے تو خرچ کر میں اللہ تیرے تے خرچ کرے سا. یعنی اللہ فرمائے تو غریباں تے کمزوراں تے محتاجاں تے انہاں تے خرچ کر انہاں دے نال تعاون کر. اللہ پاک فرمائے پی کہ میں اے بندہ میں تیرے تے خرچ کرے سا. اور ایک مقام تے اللہ پاک فرمائے کہ کون ہے جڑا میں کو قرض دے وے قرآن مجید ہے. صحابہ کرام عرض کی تھی اللہ کے محبوب اللہ کو قرض کی کیڑی لوڑ ہے وہ تو زمانے کو عطا کرنا لے. اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مجید کہ کون ہے جڑا میں اللہ کو قرضہ دے وے میں اللہ کو بہتر کر کے قرضہ واپس کرے سا. صحابہ کرام عرض کی تھی آقا اللہ کو قرضے دی لوڑ ہے. حضور فرمائی تھا اللہ اپنے غریب کمزور محتاج اور معاشرے دے لٹے پھٹے طبقات واسطے قرضہ منگتا پیے کہ اگر کوئی میرے انہاں غریب کمزور بندہ تے خرچ کرے سی سمجھے اس میں اللہ کو قرضہ دیتے اور میں اللہ کو بہتر طریقے نال واپس لوٹا. یعنی اللہ پاک پیغام دیندے پین اپنے مصطفیٰ کریم دے ذریعے کہ اے لوگوں اگر تسا میری رضا تے خوشنودی چاہندے وے بات تسا زمین تے مرے اور میں ایک مقام تے اللہ خالق کائنات نے فرمایا کہ جیڑی مخلوق خدا ہے یہ میرا کنب ہے. فرمایا مخلوق خدا ہے میرا کنب ہے. کنبا خاندان کو آدم گھر آنا جہاں ایندے نال چنگائی کی تھی اچھائی کی تھی میں اللہ پاک اس کی دادر عطا کرے سا. اس مقام تے بھی یہ ترغیب دیتی ہوئی دی پئی کہ جہنم تو بچان دا جڑا ذریعہ ہے بخاری و مسلم دی حدیث مبارک ہے او حضور نبی رحمت فرمایا کہ اگر کھجور دا ایک ٹکڑے چھوارے کو نا ٹکڑا او کھجور دا ایک ٹکڑا بھی کہیں مستحق کو لے کے اللہ پاک فرمائے بے جہنم تو بچ بنی. یعنی اصلا آدھے نا میرے وسائل پتلیں یار میں کہیں دی کیڑے تعاون کر سکنا میں کہیں دینا کیڑی سپورٹ کر سکنا. حضور فرماندے پن کھجور دا ایک اگر ٹکڑا پوری کھجور ہی نہیں تھوڑے کول ہے او دے کے بھی کہیں تعاون سپورٹ کر سکتے ہوئے تو بھی کرو. کوئی گنجائش بچ گئی ہے کہیں کو جندرہ ضرورت ہے کئی ضرورت ہے کہیں کو داتری ضرورت ہے کہیں کو کپڑا ضرورت ہے کہیں کو کوئی رسا ضرورت ہے اصل لیندے ہیں پر ساری تو ایک طبیعت ہے نا سارے ایک مزاج ہے ایسے ایک زندگی گزرنے دے پائیں. اللہ رسول اتنی چھوٹی چھوٹی گال سب کو سمجھائیں دے تے سائیں دے پائیں تاکہ کتھوں مت ہدایت مل دی ہو مت کتھوں ذہن تبدیل تھی ہو مت کتھوں طبیعت خیر آندی ہو. اس تو بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو فرمایا کہ صدقہ دیو. ایک صحابی رسول عرض کیتے آقا میرے کو 1 دینار ہے دسو میں کو کتھا لاواں. حضور فرمایا اپنی جان تے لا. اساں باہر دیگا پکا کے لنگر وانڈ دے ہیں نا حضور ترتیب تے صحیح الاقرب فال اقرب. حضور فرمایا جڑا تیرے کول ہے صدقہ کریندا پیے او 1 دینار او بنا تے بعد وچ کرے پہلے اپنی ذات تے کر. اندہ ترجمہ یہ کہ میں آپ اگر بکھاں میرے کو اچھا لباس کونی میرے کو ضروریات زندگی کونی گھر دے بھی سودا سلب کونی میرے واسطے شریعت حکم ہے کہ میں بھی خیر دا آغاز اپنے گھر تو کرا اپنے آپ تو. فرمایا اگر 1 دینار ہے تو اپنے آپ تے لا
صحابہ رسول عرض کیتی اگر آقا میرے کو ایک بیوی ہوئے، حضور فرمائے او کو اپنی بیوی تے خرچ کر. وہ وقت بولے اے اللہ دے محبوب اگر میرے کو ایک بیوی ہوئے، حضور نبی رحمت فرمائے او کو اپنے خادم تے غلام تے خرچ کر. جے کو سنبھیلی یا مزدور آ دے، اسا اپنے مزدور نال زیادتی کرنے، مزدور نال تعاون نہ کرنے، اپنے مزدور تے خرچ نہ کرنے. جڑا بندہ سارے کو امام مسجد ہے اسا اس دے ذمہ داریاں اور اس دے اسا ضروریات تے کنے خیال نہ کریں. جڑا بندہ سارے کو ملازم ہے اسا ان دی ضروریات حضور طریقہ سے کہندے پین فرمایا ایک دینار ہے پہلے اپنے تے لا، وقت دینار ہے تے گھر والی تے لا، وقت دینار ہے تے اپنے غلام تے لا، غلام تو پہلے فرمایا اولاد تے لا، چوتھا دینار فرمایا وہ اپنے خادم تے غلام تے لا. اس صحابی رسول عرض کی آقا اگر بیا بھی میرے کو لکھو دینار، حضور فرمایا وقت تک جتنا بہتر لگے وقت اتھا. یہ حضور نبی رحمت اصل تو سارا دی ہدایت تے رہنمائی کرنے دے پین تاکہ جے کو جتھو کوئی نقطہ سمجھ آونی اس نقطے کو گن کے. مسند امام احمد دی حدیث مبارک ہے، حضور نبی رحمت نے فرمائے کہ جائیں بستی دے وچ اگر کوئی ایک بندہ ایسا، یہ حدیث مبارکہ اگر آج دے وچ کہیں کوئی بڑی گال یاد نہ آوے تو یہ ایک گال یاد رکھنی ہے. مسند امام احمد بن حنبل دی حدیث مبارکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اگر کہیں بستی تے ایک بندہ بھوکا سم گیا تے رات گزر گئی تے فجر تھی گئی تے بندہ بھوکا رہیا ساری رات اور بھوک دی حالت دے وچ رات اس گزار دیتی، اللہ رب العزت فرمائے اس بستی دے اوتے میں اپنی حفاظت تے اپنی نگرانی دی ذمہ داری واپس چاہ گیا. جیڑی بستی ایک بندہ بھوکا سمے تے رات گزر ونجے، اللہ پاک حضور فرمائے اللہ پاک فرمائے اس بستی دی حفاظت تے نگرانی تے ذمہ داری او میں اللہ واپس چاہ گنا. اس تو مراد کے کرے غور کرو سمجھو. اللہ پاک فرمائے پیے میں جڑا ہوں دا ممد و معاون ہم، میں جڑا اس دا مددگار ہم، میں محافظ ہم اور میں ہر موقع تے انہاں دا سہارا ہم. اگر وہ میرے کہیں ایک کنبے اور خاندان دے ایک بندے کو ساری رات بھوکا رکھ کے رات گزروا دے میں اس پوری بستی والا دے اتوں اپنی حفاظت تے اپنی نگرانی تے ذمہ داری واپس کی. تو سنیے نا ایک حدیث مبارکہ حضور فرمایا جاندا پڑوسی بھوکا سم گیا ہوندا میں نال یہ حدیث مبارکہ بھی تساں سن کے دیے کہ اگر کہیں وسطی ایک بندہ بھوکا سوم گیا تے رات گزر گئی ہے، حضور فرمایا اللہ پاک فرمائے کہ اس وسطی تو حفاظت اور نگرانی تو میرا وعدہ ختم تھی. اللہ اکبر. حضور نبی رحمت حضرت خدیجہ آقا کریم دا تعارف کروائیں کہ حضور نبی رحمت کیویں ہن، وہ بیان کریں بخاری شریف کہ حضور آقا تعلق کو جڑیں دے ہن، کمزوراں دا بوجھ اپنے ذمے چ گھن دے ہن. اور حضور نبی رحمت کو اگر کوئی چیز رکھیا تو انہوں پاس رکھ دیں، امانت خیانت نہ کریں دے. اور آقا کریم کو کوئی مہمان آویا تو انہوں دی مہمان نوازی کریں دیں. اور کوئی مشکل جو ہویا حضور اس دی مدد اور نصرت اور معاونت کریں. بخاری شریف دے سنو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کریں دیں کہ غزوہ تبوک دے موقع دے ہوتے یہ کیفیت حضور دی. حضرت عمر بیان کریں کہ غزوہ تبوک دے موقع تے حضور فرمائے مال دی لوڑ ہے، مال گھنو. انہاں دیاں میرے کو وسائل چنگے ہیں، مال چنگا ہے، میں خوش تھیا میں کہ آج میں پہل گھنو ایسا. ہر موقع تے سیدنا صدیق اکبر پہل گھنو ہیں، آج میں پہل گھنو ایسا. آدھر میں گیا میں اپنے گھر چنگا بلا مال ہے، ادھا مال گھنا ہے حضور دی بارگاہ. آقا کریم پوچھے عمر حال دے گھرانا واسطے کیسے چھوڑے، ماجو کی کل حال دے اپنے گھرانا واسطے کیسے چھوڑے. انہاں جواب دیتے بے ادھا مال چاگنا ہے، ادھا گھرانا واسطے چھوڑے. اور مطمئن بیٹھیں کہ اتنا ڈھیر مال گنا ہے آج میں پہلے نمبر تے آسی. اس تو بعد سیدنا صدیق اکبر تشریف گنا اور وہ جس طرح میں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم انہوں نے پوچھا ہاں بھئی اے صدیق اکبر تو دسا گھرانا واسطے کیسے چھوڑیں، ماجو کی کلے حال ہے گھرانا واسطے کیسے چھوڑیں. انہاں جواب دیتا ہے اللہ و رسول، میں گھرانا واسطے اللہ تے انہاں رسول چھوڑا ہے، باقی ہر شے تھوڑی راہ تے قربان کر دیں. یہ اثار ہے، یہ قربانی ہے، یہ دل وچ جذبہ ہے. اللہ تے اس دے محبوب دی دین دی اتنی سمجھ ہے کہ اگر اللہ رسول حکم کیتے اتھا لوٹا دینا. اثار اور جذبہ مالی بھی کریں دے ہن، وہ جذبات دا بھی اثار تے جذبہ قربانی رکھ دے. اس موقع تے حضرت عمر عرض کریں کہ میں آکھے میں کدیں بھی ابو بکر صدیق کو پہل نہ کر سکتا. وہ ایسا عشق دا پہاڑ ہے کہ ہمیشہ میرے کو ابو تے ترتیب بنے. حالیں گال تھیندی پئی ہے جو جبرائیل آ گیا آقا دی بارگاہ سلام عرض کر کے فرمایا نے عرض کیتا نے اللہ دے محبوب اللہ سلام دے تے اللہ پاک فرمائے یہ جڑا تیرا
ابو بکر صدیق آیا کھڑے جڑا ایک ٹاڑ دا لباس پا کے تے آیا کھڑے ہر شے گھر دی گھڑی بن کے پیش کر دیتی ایندا حال میں کو بڑا پسند ہے صدیق کو پوچھ کیا تیرے حال تے اساں تے راضی ہیں تو خوش ہیں انہاں جائے قربانی ایثار جذبہ وفاداری محبت خدمت جائے سمجھ کے دیئے وقت انہاں دی پوزیشن یہ ہوں گی کہ بیٹھے زمین تے ہوں گے رب ذوالمنان عرش تو جبرائیل دے ذریعے پیغام بھیجا اور سلام بھیجا قربان تھی وہاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم حضور نبی رحمت ہر موقع دے آقا کریم نے اس جذبہ ایثار اور قربانی دا ذکر کیتا آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مختلف مواقع دے اوپر ایک حضور نبی رحمت دے صحابی ہیں وہ صحابی آقا کریم دے کو مہمان آیا تے حضور نے گھروں پتہ کیتا گھر والیاں دسا بھی صرف پانی موجود ہے گھر دے وچ اس ٹائم آقا کریم نے فرمایا کوئی ہے جڑا ان دی میزبانی کرے سی ایک صحابی ہیں انہاں عرض کی تھی کہ میں ہاں آقا کریم دی بارگاہ عرض کی تو نے کہ میں یہ نوکری کرے سا حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا بھی ٹھیک ہے وہ گھر گن وہ گھر گن گئے اور انہاں بے بخاری شریف دی حدیث نمبر 3798 وہ گھر گن گئے تے گھر والی کو پوچھو نے بھی کچھ پئیے اس اگے تھوڑی جی روٹی پئیے جڑی بالاں واسطے ہے تاں تے میں ویسے ہی بھوکا رہنا بالاں واسطے ہے انہاں آکھیا چا بالاں کوئی ذرا حال چپ کر کے بھوکا سما جا تے روٹی دے گھینا تے جل روٹی رکھے تے بعد اساں وی نال بہ ویسو تے وہ جو دیوا بلدا پیے کوئی دیوے کو جوڑن بناون دے بہانے کو بسما چھوڑے اساں میں ہاتھ ہلاندے رہو برتن کھڑکاندے رہو او مہمان سمجھے سی بھی ائی نال کھاندے بیٹھن لیکن روٹی جو ہے تھوڑی جتنی تو مہمان تے رات کے کھاوے یہ بخاری یہ کوئی کہانی نہیں بخاری شریف حدیث نمبر 3798 ایک گھر دے وچ صحابی رسول مہمان نوازی یہ اثار ہے یہ قربانی ہے یہ جذبہ ہے یہ دل دی حالت ہے کیفیت ہے یہ آقا کریم نے انہوں نے تربیت کی جس ٹائم سارا گھر دے اندر واقع تھی گئی اللہ اکبر سویرے وہ صحابی رسول حضور دی بارگاہ جلے حاضر تھے آقا کریم فرمائے اے صحابی تائیں رات جڑا عمل کیتا ہے اس عمل دے اوپر اللہ پاک مسکرا پی اس حدیث مبارکہ دے اوپر عنوان لکھو ہے وہ ہے کہ اللہ مسکرا پی اور ایک حدیث مبارکہ دے جاندا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دے اوپر اطمینان دا اظہار کیتے تیرا یہ حال اور یہ کیفیت اللہ پاک کو بڑی پسند ہے جڑا تے بہانہ بنائے کھاون دا سارے جے کو بندہ ہو گیا تو واقعہ ایک ہے آپ میں خالی شوقت ہاتھ ہلانا بیٹھے منافقت کرنے بیٹھے تو اپنا پردہ رکھی بیٹھے بات تقریبا اوپر کھا بھی میرے کو کاشے کونی یعنی یہ ساری طبیعت ہی جیسا گال گال تے اعتراض کرتے ہیں منفی نقطہ چینیاں کرنے ہیں ایک بے کپڑے لہنے ہیں ایک بے کو اساں کھیکھا کرنے ہیں مگر وہ ایسے لوگ ہیں پردے ہی رکھتے ہیں حیا بھی رکھتے ہیں ماحول جڑا ہے انہی ساکھ تے بھرا بھی قائم رکھتے ہیں آقا دے جڑے مہمان انہوں دی خاطر تواضع کو اپنی عبادت ہی سمجھنے ہیں اثار تے قربانی دا جذبہ ہے بالاں کو تے آپ کو بھوکے رہ کے رات گزار کے بھی مہمان کو بھوکا نہ پڑے انہوں دی کیفیت ہے انہوں دی طبیعت ہے اللہ اکبر حضور نبی رحمت صحابی حضرت ابن عمر وہ بیان کرنے کہ ایک صحابی اس دے گھر کہیں بکری دی سری دیتی ہے ہدیے دے طور تے بھئی یہ تو بکری دی سری ہے ہدیے دے طور تے تو پکا یہ حاکم المستدرک دی حدیث مبارکہ حدیث نمبر 3799 انہاں آگے بکری دی سری ہے پکا چاہ وہ جلے ان دے گھر سری گئی ہے اس آگے میں بھی پکا سکتا لیکن گوانڈی جڑے نے ہن بھی تعداد زیادہ وڈا گھر ہے وڈا خاندان ہے تو یہ بھی بھوکے ہن چلو میں انہاں کو کیوں نہ دیواں سب کو ونڈی آنڈے میں خرید کرے اساں کا دے سو یہ صحابی رسول دا حال ہے انہاں سری بکری والی نال والے گھر تے دتی انہاں دے نال والے گھر گئی انہاں آکھے بھی چلو سارے گزارا چل دے نظام چل دے یہ نال والے سارے کو بھی ڈھیر مستحقین غریب ہیں انہاں دے گھر کیوں نہ پکے آج سر حدیث مبارکہ دے الفاظ ہیں 3799 حاکم المستدرک دی حدیث وہ بیان کریں کہ اللہ دی عزت دی قسم وہ سری 7 گھراں جو پھر کے ولا اس سے پہلے گھر آ گئی آخری جائے چھینے گھر گئی انہاں کو کیا پتا اسے گھر ٹوٹ گئی انہاں بات اگلے گھر دے رہی تھی انہاں کے ایک کیوں نہ پکا یہ جذبہ ہے یہ اثار ہے یہ قربانی ہے یہ طبیعت دے وچ یہ گنجائش ہے سارے کو تو بابا اگر کانک کو ڈھونڈ لگ گئی گل گئی ہے کانک تے کوئی علاقے تے مستحق ہے تا سعود نال تعاون کو نہیں کیا پچھلے سال خبر آئی ہے سندھ والے پاسے پتہ نہیں کتنے ہزار بوریاں کانک خراب تھی گئی مگر انہاں کہنا تعاون نہیں کیا
اتنا مخلوق اٹے تے دان دے پچھو سر پڑے دی پئی مگر سن دے وچ کڑا گل گئی ہے مگر کہاں دے مکھی نہیں بھنکی تے کہاں دے کنا تے جوں نہیں تک نہیں رہندی کیوں کیونکہ احساس ختم تھی گئی درد ختم تھی گئی پرواہ ختم تھی گئی ایک بے نال یہ جڑا تعاون ہے جذبہ ہے اس دا کوئی او منظر نہیں رہا کوئی وہ مثال نہیں رہی کوئی وہ کیفیت نہیں رہی اسا کتنا کریں تو آپ کو میں ایک ایسی حدیث مبارکہ سناون لگا جہاں تے تساں حیران تھی ویسے حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم جس ٹائم ہجرت کر کے مدینہ پاک گئے نا جڑے مکہ پاک کے جو صحابہ کرام نال گئے حضور نے اتنا ایک صحابی کو مکی کو ایک مدنی صحابی دے نال آپس جوڑ دیتے بھرا بھرا بنا دیتے اور ایک کو آنکھا کی مواحات مدینہ مواحات مدینہ دا مطلب ہے جڑا ایک ہجرت کر کے ہے صحابی اور ایک جڑا مقامی ہے مدینہ پاک دا رہائشی آقا کریم نے اس ایک انصار صحابی اور ایک اس مہاجر صحابی کو آپس بھرا بھرا بنائے حضور فرمائے تساں ایک بے دے رزق وچ ایک بے دے وسائل وچ ایک بے دے گھر مکان وچ راون رہائش وچ کھاون پیون وچ تساں ایک بے دے سانجھے جڑے اس انصاری صحابی دے ذمہ جڑا مہاجر صحابی آئے وہ اپنے گھر گن گئے میں جڑا تو واقعہ سننا پیا یہ واقعہ ہے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن الربی ان دو کو حضور آپا دے بھائی بھائی بنائے کیڑے دو صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن الربی حضرت سعد بن الربی یہ مدنی صحابی انصار ہے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ مہاجر صحابی یہ ہجرت کر کے آئے حضور نے جلے بھائی بھائی بنائے محفل کی اس دن ختم تھا یہ حضرت سعد بن ربیع عبد الرحمن بن عوف کو آکے بجلو گھر پہنچن اتنا پہنچ کے آپ انہوں کو آدن کہ اے عبد الرحمن بن عوف حضور تے کو میرا بھرا بنائے میں تے کو اپنی جائیداد دکھاؤں یار دیکھو آقا کی تربیت کی تھی کتنے سچے تے کھرے لوگ ہیں کتنے دل صاف ہیں کتنی انہوں کو سمجھ آئی حضور نبی رحمت کی دین دی وہ گھن گیا انہوں رقبہ دکھایا یہ رقبہ میں دے یہ باغ میں دے یہ جائیداد میں دے یہ گھر میں دے یہ مکان میں دے ساری اپنی پراپرٹی دا وزٹ کرا کے اس تو بعد گھر گھنا ہے گھر گھنا کے انہوں کہ میری دو بیویاں ہیں انہوں دوہاں بیویاں کو آکھنے بے نقاب تو بغیر سامنے باؤ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آکھنے چونکہ حضور تک میرے سانجھا تے ساتھی بنائے میری جائیداد تے تو برابر تے شریک ہیں ہی ہیں میرے گھر جی تو برابر تے شریک ہیں اے میری دو بیویاں انہاں دے وچوں جیڑی بیوی کو تو آکھ سے میں طلاق دے سن جے عدت پوری تھی سی تو نکاح کرے سن اساں مسلمان کو سلام کرنے تے تیار کون ہیں اساں اپنے نال والے بھرا کو وہ میرے ختم تے نہیں آیا میں اون دے ختم تے نام ویندا میں کو شادی تے نہیں سدا میں اون دی شادی تے نام ویندا اس میں نال جاتی کیتی میں اون دے نال جاتی سارا اثار کدے گیا قربانی کدے گئی جذبہ میں دسے کہ اثار تے قربانی اپنی نیت تے طبیعت دی بھی ہے احساس تے جذبے دی بھی ہے اپنے عمل تے علم دی بھی ہے اپنی سوچ تے مزاج دی بھی ہے اپنے اندر دی جڑی کیفیات ہیں انہاں دی بھی قربانی دینی ہے میرا دل آدھے کو نہیں سرنا میرا دل آدھے نال ایک زیادتی کرنی آپ نے دل دی قربانی دینی ہے اور اپنی طبیعت دی قربانی دینی ہے اللہ رسول دی تعلیمات کو غالب رکھتے یہ پیغام کہتے پن صحابی رسول اپنی بیوی دا دے پن جائی کو تو آگ سے اس کو میں طلاق دے سن جلے عدت پوری تھی سی تو نکاح کرے سن جس نے میں ساری گال بات تھی گئی انہیں ساری گال سن کے دیئے انہیں ساری گال سنن تو بعد پتہ انہیں کیا کیا وہ سچے تے کھرے تے مخلص لوگ ہیں وفادار ہم حضور دے تربیت یافتہ ہم سارے علی کارنان میں لنگر آوے ایمیں اتے چھوٹ چھوٹ ونیوں پہ جڑا لنگر ہے وہ کو ٹوٹے ٹوٹے کرو دیکھ دی دیکھ پترا دو تو سنیٹے فیصل مسجد افطاری تھی دی پئی بندے پتہ نہیں کتنے ایسا مار سٹو منظر سارا وہ بنا ہے ساری کیڑی طبیعت دی قربانی ایسا دیتی ہے ایسا اپنے مزاج اخلاق دی کیڑی قربانی دیتی ہے ایسا ہی قدم یہ کو نہیں بڑھا ایسا اپنے بے مسلمان دے لوگ کو اپنا لوگ کتا سمجھے ایسا تو جذبہ اثار قربانی یہ سارا چیپٹر ہی نہیں مگر اچھا بات اگر سارے جو کوئی ہو گیا تو وہ کوئی آکھیا میرے رقبہ دو آتا تیرا وہ تو دستی تو ہی کھاڑ کے بلڈوزر والے کو فون کریا وہ آکھیا بھئی ہاں بھی کتنا ہیرو والا کنے گی ہاں بھی روٹر ویٹر والا پہنچ بھئی لیکن انہوں دا جذبہ اثار تے قربانی دیکھو اور اگو حضور دا وفادار حضرت عبد الرحمن بن عوف عظیم حضور دے صحابی دیکھو انہوں جس ٹائم ساری گال سن کی دیئے انہاں کہ اللہ تیرے رزق کی پاوے برکت تے اللہ تے کو مزید بھیر دے وے تو میں کو اے دسا تھا بازار کتا لگ دے انہاں کہ تو بازار تک کے کرنے ہیں انہاں کہ میرے کو تھوڑا جہاں پنیر ہے
تو تھوڑا جہاں گھیو ہے میں کو اللہ ہاتھ دیتے پیر دیتے اکھی دیتے جسم دیتے میں دیکھا بازار ویسا تھوڑی تجارت کرے سا اللہ تائیں کو بہوں دے وے تائیں کمال کر دیتے جی میں آقا صاحب کو بھرا بھرا بڑھائے تائیں بھائی بھائی بنان دا حق ادا کر دیتے لیکن میری دل تے طبیعت حضور دی تربیت آدھی ہے میں بازار وان کے اپنی محنت مزدوری تے تجارت کر کے اپنا نظام زندگی چلا سکتا وہ بازار دا راہ پوچھ کے بازار لگے گئے اور وقت تھیا ہے کہ کچھ دیاں بعد وہ جس نے واپس حضور دی بارگاہ آندن تا انہاں خوشبو لئی ہوئی ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھا بھی یہ خوشبو دا منظر ہے اور آج ایک ہی منظر ہے انہاں بیان کیتا ہے اللہ دے محبوب میں شادی کر کے دی انہاں اپنی محنت کی تھی تجارت کی تھی مزدوری کی تھی انہاں حق حلال دی محنت انہاں دا اثار اپنی ذات ہے میں سمجھدا انہاں دا بھی اثار تے قربانی ہے اور انہاں بھی اثار تے قربانی دا گزارا کیتے کہ انہاں اس بھائی بھائی دے حق ادا دا سلام محبت خراج تعظیم شکریہ ادا کر کے اپنے آپ کو حضور دی تربیت دا مظہر بنا کے اپنی مزدوری والے پاس پہنچا تجارت والے پاس پہنچا تجارت کی تھی نے اور حضور کو آ کے عرض کرنے دینا آقا میں نکاح کیتے شادی کی تھی اور اللہ پاک میں کو رزق دیتے حضور فرمائے اس نکاح حق مارت کیسے دیتی بھی وہ جواب دینے پہن کہ آقا میں حق مارت ہی سونے دی گٹھلی دیتی ہے سونے دی گٹھلی میں حق مار دے وچ دیتی ہے یہ بخاری شریف دی حدیث نمبر 3780 اثار ہے کہ نہیں جذبہ ہے کہ نہیں قربانی ہے کہ نہیں اپنے کو پہلے بے کو عزت احترام دیون ہے کہ نہیں اپنی بیوی کو طلاق دا مطالبہ کر کے اس کو آکھنا کہ تو جے کو آکھ سے اس کو میں طلاق دے دے سا تو نکاح چکریں اے وہ عظیم لوگ ہیں جنہاں دے اندر قربانی دا اے جذبہ ہے اے شعور ہے اور وہ حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم دے تربیت یافتہ ہم آقا کریم دے وفادار ہم حضور نبی رحمت دے خدمت گزار ہم اس مضمون دی میں صرف آخری حدیث مبارکہ دے کے وقت میں اگلے نقطے تے لگا ویسا اے حدیث مبارکہ جڑی میں ہون عرض کریں دا پیاں اے حدیث مبارکہ بہکی شیب الایمان دی حدیث مبارکہ ہے حدیث نمبر 3483 ابو جہم بن حذیفہ بیان کریں کہ میں جرموک دی جڑی لڑائی تھی اس جہاد اور اس لڑائی دے موقع دے ہوتے میں گیا میں دیکھا میرا ایک چچا ذات بھائی میرا پتریر گیا ودے لڑن دیکھا میں اون دا پتہ کرا اون دا جائزہ چاہاں اون دا حال پوچھا میں اپنے پتریر دے جائزے چاہن واسطے جرموک دی لڑائی دے موقع تے میں گیا آدر میں جس ٹائم گیا میرے کو ایک پانی دا مشکیزہ بھی ہے میں جس ٹائم اتنے پہنچا تو میں دیکھا کہ وہ جڑا میرا پتریر ہے وہ بالکل شہید تھیون دے قریب ہے تے وہ آواز رہندا پی وہ دے پانی 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 آواز رہندا میں اس کو جلے پانی پلاون لگا ہوں دے جلے قریب تھیاں اگلے بندے آواز دیتی ہے اس میں کو اشارہ کیتا پہلے او کو پلا وہ جو اگلا بندہ ہے اس کا نام بھی انہوں نے بیان کیتا کہ حشام بن العاص اس کا نام ہے اگلے بندے کا میں جس ٹائم حشام بن العاص کو پہنچا تو حشام بن العاص پانی پیندا پی آئی تھے اگلے بندے آواز دیتی ہے حشام میں کو آ کے پہلے او کو پلا میں جلے اودے کو پہنچا تو میرے پہنچا تو وہ اللہ کو پیارا تھی شہید تھی گیا آدھر میں واپس حشام تک پہنچا جلے میں حشام بن العاص تک پہنچا تو وہ شہید تھی گیا او تو بعد میں اپنے پتریر تک پہنچا تو وہ شہید تھی گیا یہ جذبہ ہے یہ اثار تے قربانی ہے اپنے آپ کو پیچھا کر کے کہیں بیعت قبول کرن دی کیفیت ہے سارے کیفیت اگر نہیں تو مت حضور دے صحابہ دا میں جڑا حال سنائے اور یہ جڑی میں احادیث مبارکہ عرض کیتی ہیں ان دے مطابق صاحب کو اپنے حال بناونا چاہیے کہ نہیں قربانی دیونی چاہیے کہ نہیں اثار تے جذبے دا منظر ہونا چاہیے کہ نہیں اگر منظر ہونا چاہیے تو اس واسطے صاحب کو آغاز کرنا چاہیے میں اگلا مضمون سارا چھوڑے دا پیا اس موقع دی مناسبت دے نال چونکہ سارے بندے کام کار والے میں چاہنا ٹائم نال اساں اپنی گل مکمل کروں پہلا جڑا میں نقطہ عرض کیتا ہے اے ہے اثار تے قربانی صرف پیسے دی نہیں اثار تے قربانی صرف خیرات دی نہیں اثار تے قربانی جذبے دی طبیعت دی مزاج دی اندر دی وسعت بے کو برداشت کرنا بے کو قبول کرنا اور اپنی محتاجی دے باوجود بے دی محتاجی کو دور کرنا اور بے دے کام کار اور بے دی ضرورت دے اپنے آپ کو پیش کرنا اے اللہ رسول دی تعلیمات دا مغز ہے اور حضور نبی رحمت دے وفادار صحابہ کرام دی ساری زندگی سے مضمون دے اوتے گزر دے ہن میں اگلا جڑا نقطہ عرض کریں دا پیا وہ ہے اپنے قریبی خونی رشتہ داراں دے حقوق اپنے قریبی خونی رشتہ داراں دے حقوق اور انہاں دا احترام اور انہاں دے وچ انہاں دے نال سلوک کیجیاں کرنا ہے اللہ رسول اس دے اوتے کیا فرمائے قرآن مجید دے وچ مختلف مقامات دے اوتے بیان ہے
جس طرح باقی چیزاں بیان تھیں فرمایا لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا وذی القربى، یعنی قرابت جڑے خونی قریبی رشتہ دار وذل ارحام جو آکھا ویندے خونی قریبی رشتہ دار انہاں دے حقوق کیا ہے۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی رحمت دی گھر والے، انہاں دے کول ایک غلام آئی باندھی ہے، انہاں اپنی اس باندھی کو اللہ دی راہ تے آزاد کر دیتا۔ حضور نبی رحمت کو جس ٹائم دسونے کہ میں ایک اپنی باندھی ہے جب میں آزاد کر دیتا ہے اللہ دی راہ تے، یقیناً غلام کو آزاد کرنا ہے ثواب والا کام ہے، اجر والا کام ہے، لیکن حضور نبی رحمت نے فرمایا کہ وہ تسا اچھا کام کیتے ہیں، لیکن اگر اپنے ماموں کو وہ تو دے دے میں ہاں تو تے کو زیادہ اجر و ثواب، یعنی ان دے ماموں کو ضرورت ہو سی، انہوں دے ماموں کو حضور نبی رحمت فرماتے پہنتے ہیں غلام باندھی آزاد کیتی ہے کام نیکی دا کیتا ہی، لیکن اگر اپنے مامے کو دے دیں تو باندھی تے اس دی ضرورت پوری تھی ونیاتے کو اجر و ثواب زیادہ ملے۔ مشکات شریف دی حدیث پر بڑے مقام دے ہوتے قربان تھی وہاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی عظمت تو حضور نبی رحمت نے ترمذی شریف دی حدیث مبارک عبداللہ بن عمر بیان کریں کہ آقا کریم دی بارگاہ ایک شخص آئے اور وہ آ کے عرض کریں آقا میں گناہ کبیرہ کر کھڑا ہوں، میری معافی ہو سکتی ہے؟ حضور فرمائے تیری ماں جیندی ہے؟ وہ عرض کریں آقا میری ماں تو فوت تھی گئی۔ حضور فرمائے تیری خالہ ماسی جگوال ہے، تیری خالہ جیندی ہے؟ انہوں نے عرض کی جی خالہ میری ماں سے جیندی ہے۔ حضور فرمائے وان اس کی خدمت کر دے کو راضی کر اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ایک تو پہلے حضور نبی رحمت نے ماموں دا حق دس ہے، ہوں اتنا حضور نبی رحمت نے خالہ اور ماسی دا حق دس ہے۔ فرمایا کہ ماں زندہ ہے تو ماں دی خدمت کر، اگر ماں کو نہیں تو خالہ دی خدمت کر، ان کو راضی کر اللہ پاک تیرے گناہ کبیرہ معاف کر۔ یعنی ماسی کو اللہ پاک دے محبوب نے ماں دا درجہ دیتا ہے، اور ساری تھوڑی تعلیم تھی دی پئی کہ خونی قریبی رشتہ داراں دے بھاویں ماں والے پاس ہوون یا پیو والے پاس ہوون انہاں دی اہمیت کیا، انہاں دے بارے کیا حکم ہے۔ بھائی مقام دے اوتے قربان تھی حضور دے ایک صحابی عبداللہ بن عمر بیان کریں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا کریم دے کو پوچھا گئی ایک صحابی رسول آئین عرض کی تھی آقا میرا والد فوت تھی گئی، میں اس والد دی کیا خدمت کر سکتا، فوت تھی گئی۔ حضور نبی رحمت نے فرمایا کہ جڑے تیرے والد دے رشتے نہ رشتے جڑے وہ رشتے انہاں رشتوں دی پاسداری کر اور انہاں دے حقوق ادا کر، تیرے والد کو قبر دے وچ بھی راحت مل سی، فوت تھائے تیرے پیو کو بھی سکون مل سی، اپنے پیو والے رشتوں دے حقوق ادا کر۔ پیو دے رشتے کیڑے ہیں؟ یا پیو دے بھرا ہیں یا پیو دیاں بھیڑی ہیں، پیو دے والدین دادا دادی ہیں، پیو دے دوست احباب سنگتی ہیں۔ اسلام دا حسن دا چیک کرو، اسلام دا کمال دا چیک کرو، سب رشتوں دا احترام سکھایا واندا پی ہے کہ جتھے تسا راندے پے جڑے تھوڑے رشتے اپنے نال جڑے ہوئے یا جڑے تھوڑے قریبی رشتوں دے نال جڑے ہوئے رشتے انہاں دے حقوق کیویں ادا کرنا۔ یہ صحیح ابن حبان دی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے صحابی اور حضور دے کول 10 سال رہے، گھر دے وچ خدمت کی تھی، چھوٹے بچے ہیں آقا دی بارگاہ وچ رہے 10 سال خدمت کی تھی۔ وہ بیان کریں کہ 10 سالاں حضور نبی رحمت نے میں غلام دے حقوق ایویں دسن تے ادا کیتے کہ 10 سالاں نہ کدی میں کو جھڑکا نے، نہ کدی میں کو مارا نے، نہ کدی میرے تے غصہ کیتا نے، نہ کدی میں کوئی کام غلط کیتے تے اس دے اوتے میں کو ڈانٹ ٹپٹ کیتی نے۔ 10 سالاں دے وچ حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے میرے نال جڑا سلوک رکھے وہ محبت شفقت ہے۔ سارا کوئی غلام ہوئے، بیلی ہوئے، مزدور ہوئے، دیہاڑی والا ہوئے، اساں جڑی توقع کروں اون دے مطابق کام نہ کرندا پیا ہوئے اساں اوندا حشر کے کرے، اساں کو مٹی تے لا کے رکھ دینے، وہی تے کہیں دی اولاد ہے، وہ مزدور ہے مگر اون دی تے عزت نفس ہے، اس دی بھی تے کوئی نہ کوئی غیرت حمیت ہے۔ قربان تھی وہاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی عظمت تو حضرت ابو طلحہ بیان کریں کہ میرا ایک باغ ہے، میں وہ باغ صدقہ کریں دا پیا، حضور نبی رحمت تک گال پہنچی، آقا کریم نے میں کو سراغے سے پوچھا ہے، میں جس نے حضور دی بارگاہ پہنچا آقا کریم فرمائے اتنے باغ صدقہ کرنا ہے، صدقہ تے کرنا ہے ایویں کر تو اپنے قریبی رشتہ داراں صدقہ کر۔ سارا پروگرام یہ ہوتا ہے کہ اپنے قریبی جڑے خونی رشتہ دار ہیں اگر انہاں کو کوئی ٹب جاندی پئی تو ذرا چوکھی آوے۔ اساں دے بھی جھلی دے نے چٹے کپڑے پا کے ہر جا تے سارے ابوا باندھے انہاں کو تو ذرا چوکھا اگر کوئی ٹب جاندی ہے تاں ہوئے سارا کوئی قریبی رشتہ دار خونی تعلق والا کو گھوگا آندا پیا ہوے معاشق ہوگا
اس ملک کو قوم تک ہوگا نظام تک ہوگا کوئی جھوٹا پرچہ تھی ونے کوئی اندے خلاف جھوٹی گواہی دیندا پیو ہوئے اسا خوش تھی کہ اسا آدھے بھئی یہ چنگا ایندا وتر گھنیندا پیو سونی گال گھنی چ پیا یہ ساری پوزیشن ہے مگر حضور نبی رحمت فرماتے پہن اے ابو طلحہ اے تیں بانگ صدقہ تا کرنا ہے انہیں کرے صدقہ اپنے قریبی رشتہ داراں اور وہ آدھن کہ میں حضور دی گال منی اور میں اس بانگ صدقہ کیتا اپنے قریبی رشتہ داراں اور اپنے پتریراں دے وچ میں صدقہ کر دیتا صاحب کو تو پتریراں دا گھر چنگا نہیں لگدا صاحب کو تو پتریراں دی گڈی چنگی نہیں لگدی موٹر سائیکل چنگا نہیں لگدا صاحب کو تو پتریراں دی زندگی رام سامن چنگا نہیں لگدا حضور فرماتے پہن پتریراں دے وچ صدقے کرنے تے قریبیاں دے وچ کر یہ آپ کا کریم دی تعلیم ہے اللہ اکبر حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ساری زندگی سے مضمون تے گزر گئی ہے کہ آقا کریم نے قریبی خونی رشتہ داراں دے حقوق دی بار بار تلقین کی عبداللہ بن سلام بیان کریں گے کہ حضور جدا مدینہ تشریف گھنا ہے آقا دی بارگاہ لوگ ہیں انہاں حضور کو پوچھے ساری صاحب کو نصیحت کرو حضور نبی رحمت نے انہاں کو نصیحت کی تھی کہ لوگوں سلام پہل کیتی کرو سلام کو عام کیتا کرو بھوکھاں کو روٹی کھوائی کرو اور جڑے غریب کمزور ہیں انہوں نے صلہ رحمی کیتی کرو اور راتی کو جاگ کے اللہ دی بارگاہ نماز پڑھی کرو اللہ تمہارے تے سلامتی بھی نازل کرے سی تو کو جنت عطا حضور نبی رحمت حضرت ابو ذر غفاری بیان کریں آقا دی بارگاہ دے وچ عرض کریں کہ آقا میں کو کوئی نصیحت کرو حضور نبی رحمت نے انہوں کو اچھی خصلتاں دی نصیحت کی تھی اچھی عادتاں انہوں کو دسیاں انہاں اچھی عادتاں دے وچ وہ بیان کریں کہ انہاں اچھی عادتاں دے وچ حضور نبی رحمت نے دسے کہ اپنے کول اونچے والے پاسے نگاہ نہ رکھی کرو آپ تو جھکے تو نگاہ رکھی یہ نصیحت ہے حدیث مبارکہ ابن حبان دی حدیث مبارکہ حدیث نمبر 449 حضور فرمائے آپ تو اونچے کو نہ ڈٹھا کرو آپ تو جھکے اگر میں موٹر سائیکل دیا تے کار والے کو دیکھ سان تو دل شکوا پیدا دی دی کہ میں کار کدا گنسا جو میں موٹر سائیکل دیا تے سائیکل والے کو دیکھ سان تو شکر پیدا دی دی کہ اللہ تیرا شکر ہے میرے کو تو موٹر سائیکل ہے اون دے کو دال ہے سائیکل ہے حضور فرمائے دنیا داراں دے وچ آپ تو اونچے نال نگاہ نہ لڑائی دنیا داراں وچ آپ تو نچلے تو ڈٹھا شکر پیدا تھی ایک کیفیت پیدا تھی فرمایا مسکیناں دے نال محبت کرو اور جڑے غریب ہیں انہاں دا خیال رکھو اور صلہ رحمی کرو اپنے رشتہ داراں دے کول منہ نہ پھیرو اور وصیت کی تھی حضور نبی رحمت نے کہ تساں اپنے کہیں امر دے وچ اللہ دی ملامت تے لعنت تو ڈرو وہ عرض کرنے میں پوچھا اللہ دی لعنت کیوں لے تھی آقا کریم نے فرمایا کہ جس ٹائم خونی قریبی رشتہ دار نال انصاف نہ کریں دے اللہ دی لعنت اللہ دی طرف لعنت امیر المومنین حضرت علی المرتضی بیان کریں آپ فرمائیں کہ اگر کوئی آکھے کہ میری عمر ودی تھی وے میرا رزق ودھے اور میں کو اللہ بری موت تو بچاوے اگر کوئی یہ گال چاہتا ہے تو وہ دو کام کرنے چاہیے ایک اللہ تو ڈرتا رہے یا خونی رشتہ داروں کو جوڑی رکھے یہ حدیث مصطفیٰ احمد بن حنبل کی حدیث پاک اگلے مقام دے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کریں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمائے کہ جڑی جتنی بھی نیکیاں کریں ہیں انہاں ساری نیکیاں دے وچوں جڑی سب تو پہلے قبول تھیندی ہے وہ صلہ رحمی صلہ رحمی آدھے نا اپنے خونی رشتہ داراں نال چنگا رہنا پتریراں نال کیویں رہنا ملویراں نال کیویں رہنا پھپھیراں نال کیویں رہنا چاچا نال کیویں رہنا پھوپھیاں نال کیویں رہنا بہنی نال کیویں رہنا بھراواں نال کیویں رہنا وڈا نال کیویں رہنا چھوٹا نال کیویں رہنا جتھے رہندے ہیں پڑوسیاں نال کیویں رہنا یہ صلہ رحمی ہے کہ اپنے ارد گرد جڑے اپنے خونی قریبی رشتہ دار تعلق واسطے انہاں نال تھوڑی ٹون کے طبیعت کے پوزیشن کے مزاج کے اس دا تقاضا کیتا ویندا پیا کہ صلہ رحمی نرمی حتیٰ کہ حضور فرمائے کچھ بندے فاسق ہوندے کون ہوندے لیکن حضور فرمائے انہاں دے گھر مال وچ اضافہ تھیندا رزق وددا ہے آقا فرمائے ان دی وجہ ہے کہ وہ صلہ رحمی کریں یعنی ایک بندہ گناہگار ہے فاسق ہے فاسق کا آدم جڑا بے نمازی ہوئے جڑا ماذ اللہ اس طرح پھریندا ہوئے حضور دی سنت کو سمجھن دے باوجود دانستہ طور تے جان بوجھ کے نافرمانی دی نیت نہ جڑا گناہگار ہے وڈا گناہگار فاسق حضور فرمائے کچھ گھر ہوندے فاسق ہی اس گھر لیکن رزق کی برکت ہوندی ہے کیوں کیونکہ انہاں دی خوبی ہوندی ہے وہ صلہ رحمی کرن وہ اپنے قریبی خونی گناہگار ہوندے مگر قریبی خونی رشتہ دار نال چنگے ہوندے اس چنگے کام دی وجہ کو اللہ انہاں دے رزق کی برکت پاتی رہندا ہے ہوندے گناہگار اللہ
حضرت حذیفہ بن الیمان بیان کریں اور وہ ترمذی شریف دی حدیث مبارکہ 3:14 اس دے وچ بیان کریں کہ آقا کریم فرمائے تسا ایک بندے پیچھے نہ بھجے کرو کہ لوگ چنگائی کرے سن تو میں چنگائی کرے سا، او من ظلم کرے سن تو میں بھی ظلم کرے سا۔ حضور فرمائے تسا اپنے آپ کو ہر ٹائم اس واسطے تیار رکھو کہ کوئی تھانل احسان کرے یا ظلم کرے تسا ہر کہنا چنگائی کرے۔ یہ میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، میں حدیث کا نمبر دسا رہا۔ حضور فرمایا اساں دے دیں کہ وہ سلام نہیں کرے میں کیوں کرا، وہ کھیل کے نہیں ہلائیں میں کیوں ہلاواں، وہ میں کو نہیں اپنی خوشی کمی تے سداں میں کیوں سداں، وہ کدی نہیں عید ملن آیا میں کیوں عید ملن ونجاں۔ یاد ہے کہ نہ یاد ہے؟ حضور فرماتے پہ لوگوں کے پیچھے نہ بھجے کرو بھائی وہ میں کے کریں میں انہوں کے مطابق دین آقا کریم فرمائے وہ احسان کریں یا ظلم کریں تسا انہوں کے ہر ٹائم چنگائی تے اچھائی کریں۔ دوستوں کو گال سمجھ آنی پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مروی وہ بیان کریں کہ آقا کریم نے فرمائے ہن اے حدیث مبارکہ ساتھ تسا سارا واسطے مزید توجہ طلب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ محفل لئی بیٹھے ہیں حضور دے جید صحابی محفل نہیں بیٹھے ہیں اعلان کیتا نے جڑا میری محفل ایک ایسا بندہ بیٹھا ہے جڑا اپنے قریبی خونی رشتہ داراں نال تعلق توڑی ودے فرمایا اٹھی وجے کوئی اس مجلس وچ جا کے بجائے نماز نہیں پڑھی اٹھی وجے نکل وجے باہر تو یکے دیکھ سن نہ کون اٹھیندا پیا کہ گال ہے گال کتے ہے آپ نے فرمایا جڑا قریبی خونی رشتہ داراں نال تعلق توڑی ودے جڑا کاتے رشتے توڑن والا ہے تعلق توڑن والا کاتے رہنے فرمایا اٹھی وجے میری محفل وچ ایک نوجوان اٹھے تے بھائیدا بھی وہ اپنی پھپھی کو لگا گیا اس وان کے پھپھی دے قدمہ دے ہاتھ رکھ کے پھپھی کو منائے اس نے کہا پھپھی تو میرے تے ناراض ہے تے میں کو حضرت ابو ہریرہ نے جید صحابی اپنی مجلس سے اٹھا دیتا میں معافی مانگنا ہے میں کو معاف کر انہوں کو معافی کیتے تے پھپھی آ کے اچھا تو وان دے کا پتہ کر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اس گال دی وجہ کے حکمت کے تک اٹھایا کیوں انہیں وہ واپس آ کے پوچھتے ہیں حدیث مبارکہ دے الفاظ ہیں صفحہ نمبر 351 تے حدیث مبارکہ بیان تھی آقا کریم علیہ السلام کے تسلیم نے فرمائے حضور دے اس صحابی نے حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی تھے کہ میں اس واسطے ساری گال کی تھی کہ اگر تو رشتے توڑی ودے تو اٹھی کیونکہ میں اپنے انہاں کنال حضور نبی رحمت کو سنے آقا کریم فرمائے اگر کہ مجلس وچ ایسا بندہ بیٹھا ہوئے جڑا خونی قریبی رشتہ نال تعلق توڑی ودا ہوئے اس مجلس دے اوتے اللہ دے طرف رحمت دا نزول ختم تھی اللہ اپنی رحمت کو چاہ گیا اللہ کے طرف رحمت دا نزول اس محفل تے نہیں تھی دا یا محفل وچ رشتے خونی قریبی رشتے توڑن والا بندہ بیٹھا ہوئے اساں تھوڑے جتنے بیٹھے ہیں یہ تقریر نہیں میں جڑی کریندا بیٹھا تقریر نہیں یہ درس ہے یہ درد ہے یہ اللہ رسول تے قرآن حدیث دا درد ہے میں تو اپنے تے گال کوئی کتنی ضروری ہوندی ہے تو کوئی سمجھاون واسطے کوئی اپنے ایک دو چار سوال اٹھا دینا میں تمہارے سامنے حدیث نمبر پیش کرنے دا بیٹھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میری مجلس جو اٹھی بنے جڑا قریبی خونی رشتہ دار نال تعلق توڑی ودے تساں تے اساں کون ہے ساری تو بڑھتی کہانی نہیں بھائی ساری تو اپنے خاندان اور بات ایسے اوپٹیاں دلیلاں دے سو کہ میں تو کوشش کرندا انہاں نال رکھن دی او نہیں رکھدا یہ حدیث مبارکہ آندی پئی ہے حضور دی بارگاہ صحابی عرض کیتے کہ اے اللہ دے محبوب میں تے کوشش کریندا اے متصل اگلی حدیث مبارکہ مسلم شریف دی حدیث نمبر 2558 حضور نبی رحمت دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی انہاں آ کے حضور دی بارگاہ عرض کیتے آقا میں تعلق جڑے نہ میرے رشتہ دار توڑے نہ میں تے جوڑ بنا کے رکھنا میرے رشتہ دار نہیں رکھتے میں نال جس نے میں گال کی نے حضور نبی رحمت فرمائے اگر ایویں ہے نا جی میں تو آدھا پی اے حدیث دے الفاظ ان ایگزیکٹ حضور فرمائے وات تو انہاں دے منہ دے اوتے جلدی ہوئی ریت تے راکھ سٹے نہیں دو حدیث مبارکہ دے الفاظ سن میں روئے پڑھ لینا ایک فرمائے تو انہاں دے پیٹ وچ گرم ریت سٹے نہ ودائیں ٹھیک کریں دا ودائیں تو جوڑیا او توڑیں دن تو توڑیں پائے اگر او توڑیں دن تے تو جڑے نے حضور فرمائے تو انہاں دے پیٹ وچ گرم ریت سٹے نہ یعنی تیرے طرفوں تیرا ہاتھ اچھا ہے اللہ رسول دی بارگاہ تو سرخ رو ہے انہاں دے پیٹ گرم ریت ویسی جڑے خونی رشتہ نال تعلق توڑیں دن تو انہاں کو دیکھ کے تے اپنے تعلق دی بنیاد نہ رکھ توڑن تے جوڑن دی تو تعلق جوڑی رکھ بھاویں او توڑن تے بھاویں جوڑن اور بائے مقام تے فرمائے تو انہاں دے منہ دے اوتے جلدی ہوئی راکھ سٹے نے جے کو سواد ہے
پہلے حدیث پاک میں حضور فرمایا نا کہ تساں لوگوں دے پیچھے نہ بھجو بھئی او چنگائی کرے سن اے عدل دا بدل ہے تساں میں کو سلام کرو میں سلام کراں میں کو تساں اٹھی کے ملو میں اٹھی کے ملاں جڑا میں کو عزت رہے میں وہ کو عزت رہواں جڑا میں نال تعلق رکھے میں اون نال تعلق رکھاں یہ تو عدل دا بدل ہے ایندے کیڑی صلہ رحمی میں کیڑی کمال کردا پیا کمال ہے کمال علامہ نذیر سے پوچھ رہے ہیں علامہ نذیر سے کمال ہے کمال کہ اگر اگلا تھانل تعلق تروڑے تسا بات بھی اندر تعلق جوڑی رکھو حضور فرمائے اے میرا فرمان بھی ہے یہ کمال کہ کوئی تھانل تعلق تروڑے تسا جوڑو اگر تسا جڑیں دے ہو تے او بات بھی تروڑیں دے حضور فرمائے تسا ٹھیک ویندے پے انہاں دے پیٹ گرم ریت تے انہاں دے منہ تے راکھ تے سوا سٹن دے برابر ہے تسا اپنے تسلسل کو جاری رکھو اپنے اس نظام کو جاری رکھیں درود پاک پڑھو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مروی حضور نبی رحمت نے فرمایا کہ اگر تمہارے اندر ترائے صفات ہوں کتنی آواز پہنچی تمہارے تک کتنی صفات ہوں آقا کریم نے فرمایا اگر ترائے صفات تمہارے اندر ہوں تو اللہ پاک تھوڑا کو جنتی داخل فرمائے سی اور تھوڑا حساب کتاب آسان فرما رہے شہادہ کرام عرض کی تھی اللہ دے محبوب و ترائے صفات کیڑی ہیں حضور نبی رحمت نے فرمائے جڑا تھوڑا کو محروم کرے تساں کو عطا کرو جڑا تھوڑا کو کوئی شے نہ دے وے نہ چکرے تساں کو ہا کرو جڑا تھوڑا کو نہ دے وے تساں کو شے نہیں کرو برتن دی شے لوڑ دی شے ضرورت دی شے جڑا تھوڑا کو عطا کرے تساں اس کو محروم کرے تو اس کو عطا کرو جڑا محروم کرے اس کو عطا کرو دوجا حضور نبی رحمت نے فرمایا جڑا تھوڑے تے ظلم کرے تو اس کو معاف کرو جڑا تھوڑے تے ظلم کرے تو اس کو معاف کرو اور تیجا حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جڑا تھوڑے نال رشتہ توڑے تو اس نال رشتہ جوڑو سارا یکے مضمون دا تھوڑی بیس ودا سونا سیدھا کرے سیدھا کر سیدھا بالکل شروع تو ساؤنڈ چلتی کو نہیں پہ چونکہ میں تقریر کو نہیں کرنی میں درس والی ٹون سبق سناونا تا میں کچھ نہیں آتا لیکن چلتا شروع تو صحیح نہیں پیا بیس دے تھوڑا بھاری کر آواز یہ جڑی آواز دے وچ باریکی ہے یا واپس ولدی آواز ہے نہ ولنا ترے چیزاں فرمایا جڑا محروم کرے او کو عطا کرو جڑا رشتہ توڑے اودے نال رشتہ جوڑو جڑا تھوڑے نال ظلم و زیادتی کرے تو سو کو معاف کرو اسا کتا کرے سوال ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف بیان کریں کہ حضور نبی رحمت بیان کریں کہ میرا رب فرمائے ہے میں اللہ ہاں میں رحمان اور میں خونی رشتے او اپنے رحمان لفظ دے وچوں کڈے رحم اصل پیٹ کو آدھے رحم مادر ماں دا پیٹ لفظ سنا اس رحم اور خونی رشتے رحم والے رشتے پیٹ والے رشتے میں بیٹھا نا میرے جڑے رحم والے رشتے نو میرے سارے بھیڑی بھرا میرے پیو دے رحم والے رشتے میری پھوپھیاں دے چاچے رحم والے رشتے دا مطلب ہے جڑے ہکے پیٹ چ آیا میں رشتے تساں سا جتنے بیٹھے ہیں سارے اپنے بھیڑی بھرا سارے رحم والے رشتے سارے جڑے ودکے انہاں دے رحم والے رشتے انہاں دے بھیڑی بھرا سارے پھوپھیاں دے چاچے بن سن اللہ فرمائے میں رحمان ہاں میں اپنے رحمان نام دے وچوں رحم کڈے اور اللہ رب العزت فرمائے پیے کہ یہ جڑا رحم ہے جائیں یہ کو جوڑے میں اللہ اس سے خاص رحمت کیتی اور میں اللہ کو جوڑے اور جائیں اس رحم کو خونی رشتے کو توڑے اور کٹے میں اللہ اس کو کٹے یقین کرو آپس دی گال ہے کوئی نماز نہ پڑھے تو اسا یکے کو آکسو میں یار تو زیادتی کرنا لگے کوئی شراب پیندا پہ ہوئے یکے کو حق لے سو کہ پیا کرن سارے سامنے کوئی بندہ زنا کرندا پہ ہوئے کو حق لے سو سارے یہ صحیح کو گناہ سمجھن لیکن اگر کوئی بندہ کہنا 10 سال تو کون یلواندا سا کو کرے مکھی نہیں بن اصل کو گناہ ہی نہ سمجھن سارے نزدیک کوئی گناہ نہیں جتھا مانے بعد غیبت کرنے کوئی گناہ نہیں چغلی کرنے کوئی گناہ نہیں جتھا مانے اسا حسد رکھتے دل دماغ وچ کوئی گناہ نہیں اسا بعد عزت اچھلنے کوئی گناہ نہیں بعد گھر جوان بیٹی بیٹھی ہے بجائے
رخصت کرنے نال تعاون کرو اساں جتھا مانے وہ ڈسکس کرنے کوئی گناہ نہیں. اپنے قریبی خونی رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کریں دے کوئی ہے گناہ سارے نزدیک ہے گناہ. میں وہ حدیث مبارک کا سنا دا پیا حضور نبی رحمت دا فرمان سنو. آقا کریم فرمائے ہر جمعرات کو اللہ دی بارگاہ ہر کہندے اعمال پیش تھینن ساریاں کمزوریاں معاف ہیں جڑے خونی قریبی رشتہ داراں کو آپت ہی کر تروڑی ودن جڑے ہفتے بعد اللہ دی بارگاہ دا اعمال پیش تھینن انہاں دے پورے ہفتے دے اعمال رد تھے. فرمایا انہاں دے اعمال اللہ دی بارگاہ مردود ہیں جڑے خونی قریبی رشتہ داراں کو تروڑی. ساری جڑی باتیں انہاں دا وزن قائم کرنا ہے اللہ رسول. ساری باتیں قبول قائم کرنی ہیں اللہ رسول. اساں جڑی محنت مزدوری کرنے ودے او قبول کیتا تے اللہ رسول دی بارگاہ تے جلے اتھاؤں جواب آندا پی بھی جڑا خونی قریبی رشتہ داراں کو توڑی ودے اون دی کوئی شے قبول کونی پیچھے کاجے بچ گئی کاجے بچی. ماں جو آنکھاں میں گنڈی نیکیاں دی بدی وداں او گنڈی جائیں قبول کرنی ہے جائیں وزن کرنے او دساں دے پین اے گنڈی کپاہ دا جویں ڈھیر ہوئے تے تیلی لا رہے ہو تے سڑ ونجے کچھ ایو جہاں گناہ ہیں جڑے گنڈڑی تے گنڈڑی اور ڈھیر تے ڈھیر وہ ایک اس گناہ دی وجہ کو سڑ ویندے سارے وہ حسد ہے وہ اے قطع تعلقی ہے قریبی خونی رشتہ داراں دے حقوق دی ادائیگی نہ کرنا نہ حق کہیں کو قتل کرنا والدین دی نافرمانی ہے. اس قسم دے ایسے گناہ ہیں جن دی 15 شعبان دی رات جڑی رات اللہ دی بارگاہ بخشش و مغفرت دی رات ہے. اللہ پاک حضور فرمائے آسمان دنیا تے مغرب طلوع آفتاب تے نال ہی اتر آندے اور فرمائے دے بندو منگو میرے کو کیسے منگ دے وے آج میں رب عطا کرے ساں میرے کو اپنی عمر منگو رزق منگو میرے کو جو مرضی منگو آج میں رب عطا کرے ساں. اس 15 شعبان دی رات بھی جہاں بندہ خونی قریبی رشتہ داراں نال تعلق توڑی ودے اس رات ہی توبہ قبول نہیں. اسا کتنا بیٹھے اسا خوش ہیں بے نیکیاں دے ڈھیر کٹھے کی تھی پائیں لیکن دوستو نیکیاں دے نماز میں جتنی اچھی پڑھا میرا وضو نہ ہوئے نماز تھی سی الواؤ تو صحیح ناراض تھا بیٹھے. یقین کرو کچھ کام دی کوئی کم بنیاد ہونا اے اللہ دے جتنے حقوق ادا کرنے ہیں ان دی بنیاد بندہ دے حقوق ہے. یہ جڑا پیچھے رمضان بھرے دا والد صاحب دا 40واں تھی ہے تھوڑے جو کتنے دوست ہیں 40ویں تھے تھوڑے جو جڑے بندے ہاں ہاتھ کھڑا کرو 40ویں تھے. غفار غفور ہونا والے والد صاحب دے 40ویں تھے جی اچھا کہنا کون یہ دیکھو نا وہ بھی سارے بھرا تسا بھی سارے بھرا اسا سارے مسلمان. یقین میں نہ گال کرے سو آپس گال دے بجائے میں نہ گال تھوڑی بڑی شفقت ہو سی لوہاں بنا شباد والے تریاں بھراواں دی شفقت ہو سی. اساں مضمون تو ہٹے وتے بس اساں تباہ کے مولویاں دی ریساں لینے تھوڑا جلسہ تھی مولوی کیویں پڑھے تیرا جلسہ تھی مولوی کیویں پڑھے میرا جلسہ تھی مولوی کیویں پڑھے. اساں اس گال وچ خوش ہیں کہ کہیں کتنی مٹیاں پٹیاں کہیں کہ کافر بنائے کہیں کہندے تے ڈانگ سوٹا چاہے کہیں کہندے تے جنت دوزخ کی ٹھیک کو واڑا نہیں سب کو اختیار دیتا. اسا تو اپنے ایک سادہ اختیار کو نہیں سارے کو اسا باید جنت دوزخ کیویں متعین کریں دے بیٹھے. میں تو تھوڑے سامنے اللہ رسول تے قرآن حدیث دا پیغام رکھتا بیٹھا رزلٹ تسا کڈنا ہے. اور اس 40ویں تے بھی میں یہ درد اور سبق سنائے وہ بھی سارے بھرا ہیں. میرا سارا مضمون ہوتا حقوق العباد ہے بندہ دے حقوق کا. اور یہ ہکے جلسے نہ جکے کام ٹھیک تھی والے نہیں یہی بتاؤ کو دساں چاہتا یہ قدرت کا نظام ہے. اگر 4 دفعہ صحبت پکاؤ نا دیکھڑے 4 دفعہ صحبت پکاؤ تو دھوو نہیں 5ویں دفعہ جلے دھومن لگ سو تو کو سمجھ آ سی کہ کیویں دھل دے. اگر ایک دفعہ سالن پکے تو وہ دھول گئی اگلے بھی دھول گئی بات کالوں جلدی لاندی ویسی 4 دفعہ چولہے تے چڑھن تو بعد کٹھا 200 تو پتہ لگ سی تو میں کو تھی گئے 30 سال کہیں کو تھی گئے 35 سال کہیں کو تھی گئے 45 سال کہیں کو تھی گئے 70 سال کہیں کو تھی گئے 80 سال. اور اساں اپنی مرضی دے نال جیڑی سمجھ آئیے کام تے ہاتھ روڑا رو بھئی جیڑا سڑتے رہے ہون تک وہ ایمان عقیدہ ٹھیک ہے بیان تھی رہی ہے محبت ذوق کیفیت بنتی رہی ہے ہنجو ڈٹھین وقتی طور پہ ماحول ہی بنے. لیکن یہ جڑا میں درد رکھتا بیٹھا اللہ رسول کو اللہ دے گھر گواہ بنا کے رسول یہ درد اسا اس طرف تک نہیں پڑے. دین
سارے دا سارا جائیں اللہ رسول عطا کیتے اے اس اللہ رسول نے دین دا کوئی طور طریقہ دسے. یہ مسجد دا دروازہ نا جڑا ادو دروازے کو ٹپے گال سمجھ آندی جڑا اتو ترپدا ودا ہوئے تساں کو سیاح آکسو نماز تے کھڑے ہوتے کوئی بندہ اتو ڈھاوے اس کو پوچھو نہیں بھی تو یار کہ چنگے نے ڈاکٹر کو چیک اپ کرا. بھائی پورا قرآن حدیث اللہ رسول دین وہ ایک طور طریقہ مینر آداب ڈسپلن دے پیے کہ تساں قریبی خونی رشتہ داراں کیویں راونا ہے, اپنے پیو ماں نال کیویں راونا ہے, بھیڑی بھراواں نال کیویں راونا ہے, پھپھیاں تے چاچا نال کیویں راونا ہے, ماما تے ماسیاں نال کیویں راونا ہے, اپنے گھر دے اندر کیویں راونا ہے, غلاماں نال کیویں راونا ہے, پڑوسیاں نال کیویں راونا ہے, دوستاں نال کیویں راونا ہے, ایثار کے کو آدن, قربانی کے کو آدن, صلہ رحمی کے کو آدن, رشتہ دا احترام کے کو آدن, تعاون کے کو آدن. اساں وہ مضمون پڑھ نہیں نہ چاہوں, سن نہیں نہ چاہوں, اس دے نیڑے ہی نہ لگوں. ساری پوچھ کوئی تھی سی کہ نہ تھی سی. اتنا میں مطمئن ودا رہا میں بالکل ٹھیک لائن تے ویندا پیا. تساں بھی ممکن ہے کئی امیر مختار کو آکھو بھئی یار چنگے بلے اتنا داد خان تے سکھ دی زندگی گزرنے دے پیسے دوجا تریجا جلسے سارے گاٹے کونا پاتے. یہ کیا دے ہو بھائی؟ یہ اس ٹائم پوچھائے جلے گال کو شوقت چھتے دی گورچھن شیب دی اپنے گنے تے کڑکاں دی گال کرے باقی تو نہ پائے. جلے گال قرآن حدیث دی ہے میں آنکھوں تا کاپی ایک دے کے ویسا یہ کو آپ پڑھو ریسرچ کرو. اگر اللہ رسول گال دسی ہے تو میرا قصور کیا دسو. اگر یہ مضمون قرآن حدیث اللہ رسول دے دے پائیں کہ صلہ رحمی خونی رشتہ دار قریبی رشتہ دار قطع تعلق کی کرنے والے بندے دی عبادت قبول نہیں دینی پئی. اسمت کیڑیاں عبادت کرنے دے بدے ہیں سارے حج عمرے سارے سجدے سارے صبح شام یہ ٹکرا تو ہو سکیں نے عبادت نہیں بن سکتی. یہ عبادت بن سی جلے اللہ رسول علیہ دس ہوئے طریقے دے مطابق اس رستے تو آسو تو عبادت بن سکتی. کوئی اللہ کو لاکھ مننے ودا اون تے اللہ کو منن قبول نہیں جے تک حضور دی زبان نال نہ من سی. ہر شاید ایک طریقہ ہے آقا دی صدقے جڑا من سی اللہ فرمائے میرا اللہ منو نہیں وہ قبول ہے جڑا میرے مصطفیٰ دس ہے. قل هو اللہ احد. اسا کماند گھات کے خجی تے چڑھے وینے اپنی مرضی اپنی منشا ہے. میں اس مضمون کو بھی میں کوئی تھے روکنا پوسی. ایک حوازن دا مشہور واقع غزوہ حنین تو واپس جلے آقا کریم آندے پہن غزوہ حنین جورانہ دے مقام دے ہوتے حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جورانہ ایک ایسی جا ہے جتو احرام بن کے عمرہ بھی تھی دے. اسا الحمدللہ اس جورانہ مسجد گئے اتھا اسا نماز پڑھیے اتھا اسا احرام بھی بدے اسا عمرے تے اتھو جورانہ مسجد تو گئے. حضور نبی رحمت جس نے غزوہ حنین تو واپس آندے پہن آقا کریم اس جہاں تے جورانہ مسجد اور اس جہاں تے 13 دن حضور رہن. کتنے دن؟ بس میں اے حقوق دی گال تھی پئی ہے اے رشتہ دے احترام دی گال تھی پئی ہے صلہ رحمی دی گال تھی پئی میں اون دے نال جڑیندا پیا. حضور نبی رحمت 13 دی رہن کہیں کو نہیں پتہ بھی 13 دی کیوں رہندے پا. اور جڑے لے کوئی جنگ تھی دی اس جنگ دے وچ جڑا مال غنیمت پتہ کہ کو آدن مسلماناں تے کافراں دی لڑائی تھی وے مسلمان اگر جیت ونجن کافر میدان چھوڑ کے مل ونجن او جڑیاں تلواراں نیزے گھوڑے خچر جڑیاں وہ پیچھے اٹھ جڑے خیمے کیمپ جیسے جیسے انہاں پیچھے چھوڑ کے گئے وہ مسلمانوں دے کھاتے چ آوے سی وہ مال غنیمت سدا ہوا. سمجھیے مال غنیمت. حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم ہر جنگ اور غزوے تو بعد مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں. جڑے جڑے بندہ جہاد حصہ کیتا ہوندا ہے مال غنیمت انہاں دی تقسیم تھے. یہ جڑی اس ٹائم آقا کریم واپس آندے پے اس غزوے تو حضور نبی رحمت نے 13 دی مال غنیمت تقسیم نہیں کیتا. کہیں کو نہیں پتہ بگال کے گال یہ ہے کہ حضور نبی رحمت جڑے حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کو گھن کے گئی ہن اے او علاقہ ہے اور حضور نبی رحمت چاہتے ہیں کہ ممکن ہے اس علاقے والے جڑے ہن وڈیرے انہاں کو خیال آ ونجے تے حیا آ ونجے تے او واپس والا ون تے او مسلمان تھی ونجن مسلمان تھی کہ تے والا ون تا اساں جڑی مال غنیمت ہے اساں وانڈ جو چھوڑوں جلے وانڈ چھوڑے سو جے کو دیسو تو مالک بن ویسی اساں اے تک نہیں ونڈے دے بتا مسلمان تھی کہ آ ونجن انہاں کو ولا دیسو. کیوں؟ کیونکہ حضور اتھا کچھ عرصہ رہن اور آقا کریم اتھا رہن دی وجہ کول حضور انہاں دے حقوق دا خیال رکھ دیتا اس علاقے دا احترام کرنے دے پا اس وسطی دا احترام کرنے دے پا اس پورے قبیلے دا احترام کرنے دے پا سارے کول ہے احترام. کوئی چنگائی کرے چاہ حضور اس دی چنگائی کو یاد کی تھی ودے 13 دی جس ٹائم نہیں ہے آقا کریم تقسیم کر دیتے ہیں اور پتہ کتنے قیدیاں 6000 قیدیاں
6000 قیدی حضور تقسیم کر دیتے ہیں، بیا باقی مال و متا تقسیم کر دیتے ہیں، 6000 قیدی۔ اس تو بعد وہ آ گئے حضور دی بارگاہ عرضی کی تو نے بھی اسا مسلمان تھی گئے، ساکوں اپنا مال غنیمت واپس کرو، شفقت کرو۔ حضور فرمائے میں تھوڑا 13 دن انتظار کیتے، میں تھوڑے علاقے دا حیا کرنا چاہتا ہوں، احترام کرنا پیا، 13 دن تسا نہ پہنچے، میں ہوں تقسیم کر دیتے۔ اے اصول ہے کہ جاندے جاندے حصہ جاندے کو لائے ہوں مالک بن گئے۔ انہاں بار بار عرضی کی تھی۔ اس ٹائم حضور نبی رحمت دی متری بھین حضرت حلیمہ سعدیہ دی بیٹی شیمہ بھی سریندن، شیمہ بھی سریندن، وہ شیمہ آ گئی حضور دے کو، اور جلے آئی تو حضور نے چادر کھڑا رہی تھی، چادر کھڑا کے انہوں کو احترام نال بلایا۔ آقا کریم نے انہوں نے سر دے اتے دست شفقت رکھا، حضور نے انہوں کو کپڑا پوایا، اور صحابہ کرام آدن آقا اتنا احترام، اتنی محبت، اتنی شفقت، اتنی عزت۔ حضور فرمائے تو آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ آقا کون ہے؟ فرمائے میری بھین شیمہ آ گئی۔ یہ وہ شیمہ آ گئی جڑی میں کو کھڑائیں دی ہے، جڑی میں کو چاہیں دی ہے، میں نے پیار کریں دی ہے، جہاں بچپن میں رہی سی بھین دے نال گزرے۔ حضور پوچھے شیمہ کیوں آئی؟ وہ آ کے عرض کریں دی ہے اللہ دے محبوب تو سد اللہ جپا لیوے، اساں مسلمان تھی گئے ہیں تے اساں چاہتے 6000 قیدی واپس کرو۔ حضور نبی رحمت نرم دل ہے آقا کریم دا، اور صلہ رحمی آئی، رشتہ دا احترام آئی۔ حضور فرمائے بھیڑ ہے، بھلے متری بھیڑ ہے لیکن مان ہے، آدھی پئی ہے۔ حضور فرمائے یہ کریں نے تساں کل پیشی والی نماز تو بعد آئے تو میں دعا دا طریقہ تو کو دسا رہے نا، تساں جے لیتا میرے کو پہنچائے تساں گال کرائے ان نستعین برسول اللہ علی المؤمنین، میری بارگاہ آ کے عرضی کرائے نسائی شریف دی حدیث مبارکہ 3688 تساں آ کے کھائے اے اللہ دے محبوب اساں تمہاری بارگاہ حاضر ہیں، اساں مسلمان تھی کہ آئے ہیں، سارے تے احسان کرو۔ بات میں کرے سا میں جڑے میرے حصے کہہ دیا میں وہی بلا دے سا، اور جڑے باقی میرے حصے دے نال نال جڑے بنو عبد المطلب دے قیدی ہیں وہ بھی میں ولا دے سا، جلے میں اپنے قیدی واپس کرے سا نال میں منہ صحابہ کو بھی سفارش کر دے سا، امید میں کو لگ دی وہ بھی قیدی ولا دے سا۔ حضور نبی رحمت نے جس نے میں گال فرمائی اگلی دہاڑو آئے زور تو بعد آقا کریم کو نے عرضی کی تھی، حضور نبی رحمت نے اعلان فرما دیتا، فرمایا میں اپنے قیدی بھی واپس کی دن اور بنو عبد المطلب والے قیدی بھی واپس کی دن۔ ایویں صحابہ کرام مولوں نے کھڑے تھیندے گئے، مہاجر بھی انصار بھی کھڑے تھیندے گئے، سارا قیدی واپس کریں دے کچھ بچ گئے جڑے نوے مسلمان تھائیں، انہاں کہ اساں تلوار چاہیے، اساں لڑے، اساں جہاد کیتے، ساڈا حق ہے، اساں واپس نہ کریں، کیونکہ حضور حکم نہیں دیتا، حضور صرف سفارش کی تھی میں آدھا پیا بس واپس کر دو مسلمان تھی گئے، لیکن کوئی نہ کرنا چاہے تو میں زور نہ لینا، کیونکہ ان کا حق ہے، مالک ہے۔ جلے حضور نبی رحمت نے ڈٹھا کہ کچھ بچ گئے، آقا کریم فرمایا چاہیے کرو تساں یہ قیدی میں کو ادھارے دو، اگر کہنا موقع تے قیدی آسن تو میں تو واپس کر دے سا، میری بھین شیمہ آدھی پئی یہ قیدی واپس کر دو، میں کو ادھارے قرض دے چا۔ آقا کریم نے انہاں صحابہ کو قیدی قرض گن کے اپنی بھین شیمہ دے آکھے تے واپس کر 6000 قیدی تاجدار کائنات نے واپس کر۔ یہ ہے حضور نبی رحمت دا رشتہ دا احترام، یہ ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی تعلیم تربیت، اور یہ ہے حضور نبی رحمت دا اپنا عمل مبارک کہ حضور نبی رحمت اتنے عظیم مقام تے پہنچ کے بھی آقا کریم دی عظمت کو سلام کہ حضور رشتہ دا احترام کیوں سکھائیں دے پائیں، رشتہ دی قدر کیوں سکھائیں دے پائیں۔ اور میں آخری ایک دو اس نقطے تے گال کر کے آقا کریم ایک واصلہ الکرشی وہ بیان کریں امام بہکی شیب الایمان دے وچ بیان کریں کہ حضور دی بار آقا مسجد وچ بیٹھن لوگے بیٹھن، یہ توجہ طلب گال ہے، حضور مسجد وچ لوگے بیٹھن، مسجد نبوی ایک شخص مسجد داخل تھی، حضور نے فتحرک لہ النبی، حضور نبی رحمت ہو جلے داخل تھی، آقا کریم اپنی جہاں تو اٹھن حرکت کی تھی، اللہ اکبر۔ وہ آگے بہ گئی، صحابہ کرام عرض کی تھی آقا تساں لوگے بیٹھے آوے تھے، وہ صحابی آئے تو تساں ان دے واسطے اپنی جگہ چھوڑیے تھے، حرکت کی تھی، تساں ان کو جہاں دیتی ہے، ان دے واسطے احترامن کھڑے تھے، ضرورت ہی کون ہے اس گال دی، جہاں تک کھلی ڈلی ہے۔ حضور نبی رحمت نے جواب دیتا ہے کہ وہ مومن مسلمان ہے، اور جہاں مسجد ہی تپائی ہے، میں وہ گھڑے صاحب اتھیں جا ہے تو میرے دل ہی تیرے واسطے جا ہے، میں تیرا احترام کیتے میں اس واسطے۔ حضور اپنے صحابہ دا احترام کریں دیتا، اپنے غلامہ دا احترام کریں دیتا، اپنی بھین دا احترام کریں دیتا، اپنی خالہ کو راضی کرن دی تعلیم دے دے پائیں، اپنے چاچا کو راضی تے خوش کرن دی تعلیم دے دے پائیں، اپنے فوت تھے پیو کو خوش کرن دی تعلیم دے دے پائیں۔
اپنے پتریراں تے صدقے دی گال کر کے تعلیم دے پین حضور نبی رحمت اپنی گھر والی پوا دے پین غلام تے باندھی جڑی آزاد کیتی وی تے کو نیکی مل سی مگر اے اپنے ماموں کو جڑے میں زیادہ ثواب تھے یہ کیا ہے دوستو یہ آقا کریم دی تعلیم ہے تربیت ہے حضور نبی رحمت دی کوچیں گے کونسلیں گے حضور ذہن سازی کریں دے پین کے لوگوں عبادت بھی ہوا قبول تھی سی اور اللہ اپنی حقوق اللہ دی بندگی بھی ہوا قبول کرے سی جڑی اللہ تے کنبے تے خاندان تے اللہ دے بنداں دے نال عبادت کیتی ہوئی ہو سے اگر بنداں دے حقوق ادا تھی سن تھوڑے رشتہ دار خوش نہیں کر سکتے ممکن ہے میں آکھاں اپنے رشتہ داراں کو بھی میں تو خوش کرنا ہے وہ آکھے نہیں اور چھری چاہ کے گچی دے اساں تے کو کوسو تو خوش تھی سوں وہ میں خوش کر سکنا میں کون پوچھنا چاہتا ہے کہ مقصد دی موت ہوئے تو بندہ موت گھندے یہ خودکشی کون کریں گے خوش کہیں کو نہیں کر سکتے مگر اللہ رسول فرمائے تسا انہاں کو نہ دیکھو تھوڑا کے کریں دیں تسا اللہ رسول دی تعلیم سمجھ کے تسا چنگائی کریں دے بنو تسا اچھائی کریں دے بنو تھوڑے تے کو کائن برائی نہ تھی وے تسا خیر تے قائم لگے بنو اللہ رب العزت تھوڑے طرف اس اچھائی تے بدلے تھوڑا کو اچھائی عطا کرے تو کو خیر عطا کرے اتو تو رزق عطا کرے سی تو کو امید توقع بھی نہ ہو سی اس دے وچ ایک حصہ رہ گئی ہے جن دے وچ جڑے بندے اپنے قریبی خونی رشتہ داراں دے نال حق تلفی کریں دے انہاں دے متعلق سیدنا صدیق اکبر بیان کریں دے کہ کوئی ایسا گناہ نہیں جندا دنیا دے وچ بندے کو اس دا خمیازہ بھگتنا پوے اے جڑی رشتہ دے نال تعلق توڑیں دے ہیں نا خونی قریبی رشتے توڑیں دے ہیں حضرت بکر صدیق بیان کریں دے پین حضور دی حدیث بخاری شریف دی حدیث ہے کہ اے خونی قریبی رشتہ دی قطع تعلق کی ایسا گناہ ہے اللہ فرمایا اپنے محبوب دے ذریعے کہ بندہ دنیا کی دا خمیازہ بھگتا ہے میں اپنی پھوپھیاں نال تعلق توڑے چاچیاں نال توڑے چاچا نال توڑے ماما نال توڑے دنیا دے وچ میری اولاد اور میرے قریبی خونی رشتے میں نال تعلق توڑے سن ای گناہ دی سزا میں کوئی مل بس کیوں میں کہنا کیوں تعلق توڑنا اور اگلی حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ مروی حضور کو میں عرض کی تھی کہ ہر جمعرات کو یہ مشکات شریف دی حدیث مبارکہ اللہ دی بارگاہ اعمال پیش کیتے میں نے قطع تعلقی والے بندے دے اعمال قبول نہیں تھے تو سانسا چاہتے میری جیب نوٹ ہوئے تو چلے نہیں جعلی ہوئے سکہ ہوئے چلے نہیں پیسے ہوئے سودا نہ ملے چاہتے الواہ تو صحیح بسم اللہ کران کوئی نہیں چاہتا کہ ساری موڑی ضائع تھی وے اگر چاہتے ہیں موڑی ضائع نہ تھی وے تو بات ساکو ایک قربانی دیونی پوسی ساکو ایک محبت شفقت کرنی پوسی ایک قربانی دیونی پوسی پر اللہ کے کریں دے اس چیز کو نہیں دیکھنا اصلا کے کریں دے پائیں اے اہم اور میں آخری جڑی گال کرنا چاہنا وہ پورا مضمون تا نتھی سنسی کہیں وقت میں موقع تے عرض کرے ساں وہ ہے حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم دی طبیعت نرمی لچک کتنی ہے بہو نرمی ہے بہو لچک ہے آقا دی طبیعت ملائمت ہے حضور عفو درگزر دا پیکر ہیں حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے بدترین جانی دشمنوں کو بھی معاف کر رہے سب کہیں کتنا رکھا ہے ہر بندہ اپنے گربان ہی دھاتی پاوے سارے رشتہ دار صاحب کو کتنا رکھا ہے کتنا رکھا ہے اس گھر آ کے روز کوٹ ویندن روٹی کھاس کے اندر کتنا رکھا ہے اس حضور نبی رحمت اوجری سٹی گئی دندان شہید کیتے گئے رخسار زخمی کیتے گئے آقا کریم علیہ السلام دی راہ تے خوہ تے کھڈے کھٹے گئے حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم تے ہر قسم دے الزام لائے گئے ہر قسم دی بدگمانی کیتی گئی ہر قسم دا گالم گلوچ کیتا گیا ایک بدبخت غورس بن حارث نامی شخص میں تو کیڑی گال دساں تے کیڑی نہ دساں یعنی ایک نقطہ نہیں درجنہ ایسے موقع بنے درجنہ ایسے نقطے بنے غورس بن حارث نامی شخص جابر بن عبداللہ کو مروی حدیث مبارکہ نجد تو غزوے دو واپس آندے پن غورس بن حارث حضور دی تلوار لڑک دی کھڑی گئی آقا کریم غزوے تو واپسی دے درختوں تلے آرام کریں دے پہن کچھ دیر واسطے وہ تلوار لہا کہ حضور علیہ پاسے متوجہ تھی کہ آدھے میں یمنا آقا منی اے محمد رسا تک میرے کو کون بچے حضور مسکرا آقا کریم فرمائے اللہ جیڑا اس سامنے تلوار ہوئے تے اس حال چی اللہ دے اتے استقامت اور توکل اور ایمان رکھے اسے کو محمد مصطفیٰ
جس ٹائم حضور نے فرمایا اللہ اتنا روب ہوئی، اللہ دے محبوب کو حضور فرمایا فانو سر تو بر روب، اللہ روب کے ذریعے میں کو قوت دیتی ہے، وہ کمب گئی تلوار ڈھائے پئی ہے، حضور تلوار چاہ کے دیے۔ اور آقا کریم پوچھے غورس بن حارث دسار ایک صحیح بخاری دی حدیث مبارکہ حدیث نمبر 2753، حضور پوچھے دسا ہن تک میرے کو کون بچے سی؟ انہوں کو جواب دیتے اسا کہے محمد تسا کریم ہی وے، تسا اپنی ذات دی خاطر کدی بدلہ گدے ہی نہیں، میں کو پتہ تسا میں کو معاف کر دے۔ اور بابا یہودی سارے مصطفیٰ دے بارے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ محمد بدلہ نہیں گندا، اے محمد لجپال ہے، وفا کریں دے، معاف کر دیں دے، اپنی ذات دی خاطر انا نہیں بنے دا۔ یہودی مصطفیٰ دے بارے یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اسا مسلمان حکمہ کو کپیں دے ٹکیں دے کھڑے، اسا حکمہ کو برداشت نہ کریں۔ حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کو خیبر تے موقع تے یہودیہ عورت زینب نہ یہودیہ اس حضور کو بھنا ہوا گوشت دیتا، حضور دے نال صحابہ کرام بھی ہن انہاں بھی گوشت کھادا، آقا کریم نے بھی کھادا۔ حضور دے نال ایک صحابین حضرت بشیر بن برا موقع تے شہید تھی گئے، موقع تے بخاری شریف دی حدیث مبارکہ حدیث نمبر 4003، بشیر بن برا صحابی رسول موقع تے شہید تھی گئے، اور گوشت بول پیا کہ اللہ دے محبوب میں کو نہ کھاؤ، میں زہر آلا، چونکہ اللہ دا اعلان ہے واللہ یعصمک من الناس، اے مصطفیٰ میں تے کو بندہ دے شر تو محفوظ رکھ سکتا۔ حضور دی بارگاہ جو اس عورت کو ناپ کے پیش کیتا نے یہودیہ کو حضور فرمایا میں کو معاف کیا، ہے جگرہ کہیں دا وہ جڑے 23 سال 21 سال حضور دی دشمنی کریں رہن، جس ٹائم فتح مکہ دا موقع آئے وہ تھر تھر کمپتے کھڑیں، وہ آدھن آج سارا بات چی کونی، آج محمد مصطفیٰ پتہ نہیں صاحب الٹا لٹکا کے مارے، پتہ نہیں صاحب سر تن تو جدا کر دے وے، آج سارا حال کے بڑھ سی، مگر قربان تھی میں حضور کی عظمت تو، آقا دی رحمت و راحت تو، حضور تے عفو در گزر، اور آقا کریم دی طبیعت دی نرمی اور لچک تو، کہ جس ٹائم دشمن کمپتے کھڑے ہم، حضور نبی رحمت نے فرمائے آج او دہاڑ ہے کہ لا تسریب علیکم اليوم فاذهبوا فانتم الطلقاء، فرمایا آج دہاڑ کہے کو بدلہ نہ کیتا ویسی، میں محمد مصطفیٰ اعلان کرنا، میں آج ہر کہیں کو عام معافی دا اعلان کرتا۔ ابو جہل دی نو بھائی دیئے گی، ابو جہل دی نو اکرمہ دی گھارا لی، وہ آگ کہا دیا ہے محمد تُساں تا لگ پا لیوے، تُساں تا عام معافی دا اعلان کر دیتے، تھوڑی طبیعت جتنی نرمی ہے اتنی لچک ہے، تُساں اپنے 21 سال جنہاں تھوڑا درد دیتے، تکلیفہ دیتیاں، جنہاں قید و باندھیاں صحبتہ دیتیاں، جنہاں گھر تے حملے کیتے، جنہاں بچے قربان کر دیتے تھوڑے، جنہاں شہید کر دیتے، 70 صحابہ دے تُساں لاش چاہ کے آن دے رہے ہوئے، آج تُساں انہوں کو معاف کر دیتے، لیکن ابو جہل دا پتر میرا گھر والا اکرمہ ہوئے گال مندہ نہیں مال گئی، اکرمہ گھر چھوڑ کے مال گئے، اکرمہ آدھے ہو نہیں سکتا، محمد مصطفیٰ کی میں معاف کر دیتے ساکوں، آقا کریم دی عظمت تو قربان بنیا، اللہ دی عزت دی قسم ساکو اللہ او لجپال مصطفیٰ دیتے، اسا ساری زندگی ساریاں نسلہ بھی مصطفیٰ دے عشق دے نعرے بلے دراوان تکاٹے، اللہ او لجپال مصطفیٰ دیتے کہ حضور نبی رحمت نے فرمائے اے اکرمہ دے گھر آلی، اے میں محمد مصطفیٰ تے کو اپنی چادر رہنا پیاں، اے او چادر ہے جہاں چادر دیا قسمہ میرے رب چاہیے، یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، اے چادر کھین اور میں محمد مصطفیٰ دی چادر اے امان دے طور تے اکرمہ کو بھیج، جس ٹائم چادر گھن کے بندہ اکرمہ دو گئے، او آوان کی آدھے کیا اکرمہ اے چادر محمد مصطفیٰ اس لجپال عربی منٹھار بھیجئے، اور وہ آدھے کہ چادر بطور امان اکرمہ میں تیرو بھیجی آ تیرے واسطے بھی آم معافی دا اعلان، بات اکرمہ واپس دیر لے آئے، خالی گھر نہیں مان کے باعث تھیا، اکرمہ حضور دے قدمت حاضر تھیے اور عرض کیے ہاتھ بن کے آقا 21 سال تھوڑی دشمنی اور دین دی دشمنی دے وچ میں جو کچھ خرچ کیتا ہے، میں کو اپنے ہاتھ دے اتے ایمان دی دولت تو سرفراز ہی کرو، اور میں نعرہ ہی لیندا پیاں 21 سال جو کچھ کیتم ہن اوندا 3 گنا زیادہ اسلام دے حق وچ اپنی جان بھی تے اپنا مال بھی خرچ کرے۔ غزوہ احد کو لے کنو حضور دے دندان شہید رخسار زخمین، آقا کریم گھوڑے دی زین تو زمین تے آ گئے، اسا بیان نہیں کریں دے، حضور نبی رحمت ہی گڑے تے لگے گئے، گڑے حضرت طلحہ اور حضرت علی حضور کو ٹیک دے کے باہر کڈے، صحابہ کرام مصطفیٰ دی زخمہ دی مرہم پٹی کریں دے پہن، اور صحابہ کرام عرض کی کہ اللہ دے محبوب انہاں واسطے بد دعا کرو، انہاں بدبختوں تھوڑا یہ حال کر دیتے،
مگر قربان تھی وہاں آقا دی طبیعت دی نرمی، حضور دی طبیعت دی لچک، آقا دی طبیعت دی حلم، حضور دی طبیعت دی بردباری، آقا دی طبیعت دی معافی، اور آقا کریم دی طبیعت دی حضور دی طبیعت دی عفو درگزر۔ حضور نبی رحمت نے دعا دے ہاتھ چین سارے ریدے پہن کیا کافر مار بیٹھن کہ پتہ ہے مصطفیٰ کے فرمائن۔ حضور نبی رحمت نے دعا دے ہاتھ چین اور ہاتھ چاہ کے آقا کریم نے فرمائے قربان تھی میں حضور دی عظمت تو تاجدار کائنات نے اعلان کی دے، اور حضور نبی رحمت دے حدیث دے الفاظ ہم آقا کریم نے فرمائے اے اللہ انہوں کو ہدایت عطا کرے جانتے نہیں کہ میں کون، اللہم اہد قوم فإنہم لا یعلمون، میری قوم کو ہدایت رہے میں کو جانتے نہیں۔ حضرت قاضی ایاز الشفاج بیان کریں کہ حضرت عمر کیا بندہ حضور دی بارگاہ عرض کریں اور آقا کریم کو آدن آئے آقا تُساں یہ گال فرما دیتی ہے، مگر دوسرے پاسے پوزیشن ہے کہ جس ٹائم حضرت نوح علیہ السلام کو قوم تنگ کی تائی، حضرت نوح علیہ السلام سورہ نوح دی آیت نمبر 26 ہے، انہاں اللہ دی بارگاہ دعا کی تائی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، حضرت نوح دعا کی تھی مولا اس قوم کو غرق کر دے، کوئی بندہ پیچھے نہ بچے میں نہ نہیں کھڑ دے۔ تے آج انہاں پر اے حال کی تے تُساں واتی دعا مانگ دے پے قربان تھی میں حضور دی عظمت ہوں۔ آقا کریم نے وقت دعا دے ہاتھ چین اور وقت حضور دے الفاظ ہم اللہم اغفر لقومی، اے اللہ پہلے یہ ہدایت رہے ہونے اللہ میری قوم کو معاف کر دے، فإنہم لا یعلمون، اے میں کو جان دینے۔ صحابہ کرام عرض کی آقا تُساں دعا مغفرت ذکر دے پہ ہوئے، حضور فرمائے سنو، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انی لم ابعث لانا ولکنی ابعث داعیا ورحمتا، فرمایا میں لعنت بھیجن والا بنا کے نہ بھیجا گیا، میں اللہ دے طرفوں دعوت دیون والا تے رحمت تے محبت دیون والا بھیجا۔ یہ محبت ساری طبیعتاں جی ہونی چاہیے کہ نہیں؟ یہ معافی تلافی نرمی ساری طبیعتیں جو ہونی چاہیے کہ نہیں؟ بھائی کو عزت احترام دیون دا جذبہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کہے کو برداشت کرنے دا جذبہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ دوست دشمن ہر کہیں دے نال اللہ رسول دی خاطر تعلق کو دوبارہ استوار کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اگر اسا اپنے رشتہ داراں دے نال اپنے تعلقات کو بحال کرنے دا آغاز کر دیوں تو میں سمجھے سا آج دے سبق سناون دا کوئی رزلٹ نکلے۔ اگر اپنے پھپھیاں نال ماما نال ماسیاں نال چاچا نال پتریرا نال پھپھیرا نال ملویرا نال اپنے خاندان نال قریبی رشتہ داراں نال اپنے پڑوسیاں نال محلے داراں نال اسا عزت احترام محبت وقار احترام دا تعلق آج آغاز کر دوں، اللہ دی عزت دی قسم ساری تھوڑی عبادت دی اللہ رسول دی بارگاہ قیمتی ہو۔ اور اگر اے مضمون سارا ڈھلا رہ گیا وقت سارے حج عمرے تے عبادتاں اللہ دی بارگاہ جو سب کو چھڑا نہ سنسن۔ اگر میں کو گال ایسی کیتی ہے جڑی غلط ہے کمی کمزوری ہے سمجھ نہیں ہے وہ میری اپنی خطا خامی ہے، اللہ پاک بطور طالب علم میں کو اصلاح دی توفیق عطا فرماوے، اور میرے سبق سناونے کہیں جہاں تے کوئی ایک نقطہ خیر دا اگر تھوڑے تک پہنچے اس میرا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ رسول دی عطا ہے۔ اور اس دور جائے مرشد جائے مربی جائے راہبر جائے کلندر جائے امام جائے خضر اثر دے قدمہ چ بہ کے ہوں ڈاہ دی اعتکاف تے درس گھننا ہے سبق گھننا ہے، اللہ دی عزت دی قسم او کلندر بیٹھے جڑا او کو گال ہی کڈے او کو بھی دعا دے، جڑا او کافر آکھے او اون دے واسطے بھی دعا کرن دے، مولا کرے کافر آ کے خوش تھیندے این دی روٹی ہضم تھیندی ہے تا میں کو کوئی تکلیف او سوئی دھاگے دا کام کرنا بیٹھے ہو، عارف باللہ او ربانی عالم ربانی سوئی دھاگے دا کام کر کے نوجواناں دے دلاں دی دنیا آباد کر، انہاں کو رومن سکھاندا بیٹھے اللہ دی بارگاہ جھکن سکھاندا بیٹھے اور آقا کریم دے عشق و ادب دی خیرات عطا کردا بیٹھے۔ اللہ پاک صاحب کو سارا کو دین دنیا دی خیر سرخروئی اور بھلائی عطا فرماوے، کوئی خیر ہے تو انہاں دے طرف ہوئے کوئی خامی ہے تو سارے طرف ہوئے، اللہ پاک صاحب کو اچھیاں صحبتاں اور سنگتاں عطا فرماوے، اپنے اپنے حبیب دی بارگاہ نال جڑے رہن دی توفیق عطا فرماوے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین اللہم صلی اللہ